Demystifying Sexual Harassment at the Workplace. Palvasha Shahab is the moderator. Maliha Lari Zia, Asya Munir, please come on stage. Abira Ashfaq, Zahra Seher Vayani. Palvasha Shahab completed her LLM in 2018 from Columbia Law School as a Fulbright scholar, and she was a Human Rights Fellow at the Human Rights Institute, CLS. She completed her BA LLB with a concentration in humanities in 2015 from the Lahore University of Management Sciences. Shahab is the executive director for 2 initiatives of Siddiqui, Wauda, Usman and Maiman Law Associates, the Rashid Rizvi Center for Constitutional and Human Rights, and the Legal Aid Foundation for Victims of Rape and Sexual Assault. Her area of practice includes constitutional, human rights, criminal and public international law. Shahab has previously worked at the Human Rights Commission of Pakistan, where she oversaw work in the Sindh province and a national project in collaboration with Equal Rights Trust, UK. She has also assisted the Human Rights Committee of the Pakistan Bar Council. گفتگو میں ہم جنس کی بنیاد پہ کی جانے والی ہراسیت کی توضیح کریں گے. جنس کی بنیاد پہ کی جانے والی ہراسیت یعنی سیکشول ہراسمنٹ صنفی عدم مساوات یعنی جینڈر بیسڈ انیکوالٹی کی ایک بہت بڑی علامت ہے. صنفی عدم مساوات ایک غیر مستحکم نظام ہے کیونکہ یہ اس تصور پہ مشتمل ہے کہ دیگر جنس سے تعلقہ افراد مردوں سے کمتر ہیں. امریکی فلسفی اور ماہر قانون کیتھرین میکنن نے جنسی ہراسیت اور صنفی عدم مساوات کے رشتے پہ روشنی بھی ڈالی اور اس پہ جد و جہد بھی کی. انہوں نے بٹرفلائی ایفیکٹ کے نام کا ایک تصور پیش کیا. The butterfly effect refers to the idea that just as the flapping wings of butterflies have the potentiality to change the direction of tornadoes, so the focused and strategic use of a law, a mechanism, or even a phrase can bring about social change. جنس کی بنیاد پہ کی جانے والی ہراسیت نہ صرف ہمارے جائے کار میں ہماری کارکردگی میں مداخلت کرتی ہے بلکہ ہماری معیشت، ہمارے معاشرے کی خوشحالی اور ہماری نجی زندگی پر بھی اثر انداز ہوتی ہے. آج کی گفتگو میں ہماری رہنمائی کریں گی جبری زنا اور جنسی تشدد کے مقدمات کی ماہر ایڈوکیٹ آسیہ منیر، جنسی ہراسیت کے مقدمات کی ماہر بیرسٹر زہرا ویانی، جنسی ہراسیت کے قوانین بنانے کی ماہر ایڈوکیٹ ملیحہ ضیاء اور قانون کی پروفیسر اور ترقی پسند سیاست کی کارکن ایڈوکیٹ ابیرہ اشفاق. اس سے پہلے کہ ہم اس گفتگو کا افتتاح کریں، میں ابیرہ اشفاق سے درخواست کروں گی کہ موجودہ وقت میں ہمارے ملک میں ترقی پسند سیاست پہ ہونے والے تشدد پہ مختصراً روشنی ڈالیں. شکریہ. ہیلو، ایک چھوٹی سی اناؤنسمنٹ ہے اور میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگ اس کو خوب سوشل میڈیا پہ پلیز چلائیں. جنوری 29 کو اور ابھی تک ہمارے 23 سیاسی کارکن گرفتار ہوئے ہیں اور وہ ابھی تک جیل میں ہیں. بیل ان کی نامنظور ہو گئی ہے اور ان کے اوپر سیڈیشن اور دہشت گردی کے الزامات لگائے جا رہے ہیں. آپ سب کو پتہ ہوگا میں کس کی بات کر رہی ہوں. یہ پشتون تحفظ موومنٹ PTM اور عوامی ورکرز پارٹی کے 4 کارکن عمار رشید، نوفل سلیمی، سیف اللہ نصر اور شاہ رخ عالم، اور ان کے ساتھ ساتھ منظور پشتین اور 18 اور PTM کے کارکن. وہ صرف ایک پورا امن مظاہرہ کر رہے تھے جس کے اندر وہ اپنے آئینی حقوق مان رہے تھے کہ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز، ڈس اپیئرنسز، مائنز اور یہ ساری چیزیں ختم ہوں. اور یہ ان کا حق تھا، یہ ان کی رائے کی آزادی تھی. تو پلیز اس کے بارے میں آپ ضرور ٹویٹ کیجئے اور اپنے سوشل میڈیا پہ ڈالیں. ریلیز اسلام آباد پروٹیسٹرز کا #، یوز کر کے. تھینک یو. شکریہ ابیرہ. اب میں اپنے پینلسٹ سے درخواست کروں گی کہ اپنے تجربات اور مشاہدات کو مد نظر رکھتے ہوئے
ہمیں سمجھائیں کہ جنسی ہراسیت کا کیا مطلب ہے اور صنفی عدم مساوات میں اس کا کیا کردار ہے. آسیہ، میں درخواست کروں گی کہ پہلا قدم آپ بڑھائیے. ہیلو، میں تو کیس کے حوالے سے ہی بات کروں گی. جس طرح سے میرے پاس بچیاں آتی ہیں، چھوٹی بچیاں آتی ہیں، ابھی آج ہی ایک چھوٹی بچی 12 سال کی بچی، اس کا اسٹیٹمنٹ کروایا تھا. اس کے ساتھ زیادتی کی. نیبر میں 3 بچوں کا باپ تھا، چھوٹی 12 سال کی بچی کے ساتھ فراڈلی جو ہے وہ اس نے نکاح کیا، جال سازی کر کے، اور سارا پیپر ورک سارا ہوا. اس میں ہم نے انویسٹیگیشن بھی کرایا، سب کچھ کیا، بیل ریجیکٹ کروا دی ایکیوز کے. اب یہاں تک بات آتی ہے کہ ایک تو ایکیوز ہے، سروائیورز ہے، کمپلیننٹ ہے، لیکن جو ایک اس کی ساتھ دینے والی، اس کا کیس لڑنے والی، میں ایک واحد لیڈی لائر ہوں جو کہ ریپ کیسز کو دیکھتی بھی ہے، ان کی کاؤنسلنگ بھی کرنا، ان کو کیس کو جو ہے وہ کورٹ میں لے کے جانا، جج سے بھی جو ہے ان کے لیے لڑنا، پروسیکیوٹر سے بھی لڑنا، ڈیفنس لائر سے بھی لڑنا، اور دوسرے معاشرے کے جتنے لوگ ہیں ان سے بھی لڑنا کورٹ کے اندر. کیونکہ جب میں کیس لے کے، کیونکہ مجھے مشہور کر دیا گیا ہے کہ یہ سزا کرانے والی ہیں اور یہ ریپ کیسز کو جو ہے ڈیل کرتی ہیں، تو وہ دیکھتے ہیں کہ ہاں اچھا یہ جا رہی ہے تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ایسا کیس ہوگا، تو مجھے 10 لوگ فالو کرنے والے ہوتے ہیں. اچھا، میں آپ کو بتاؤں کہ میرے پاس چلو یہ بچیوں کے کیس ہیں اور دوسرے سوڈومی کے کیس جو بوائز کے ساتھ ہو جاتے ہیں. میرے پاس ایک ٹرانسجینڈر کا کیس آیا اور میں اس کو لے کے گئی کورٹ کے اندر. تو مجھے جیسے میں کوریڈور میں جا رہی ہوں کر رہی ہوں تو 10 لائر میرے پیچھے پیچھے، اچھا آج اب ان کا بھی کیس لیتی ہے، آپ ان کا بھی کیس لڑیں گی، کیا وقت آ گیا ہے، کیا ہو گیا. میں نے خاموشی کے ساتھ چیزوں کو لے کے میں نے کہا میں ان سے کیا بات کروں، مجھے تو کورٹ میں بات کرنی ہے. میں کورٹ میں گئی. فرسٹ پروسیکیوٹرس، کیونکہ میں اسسٹ کر رہی ہوتی ہوں اور کیسز کو، تو پروسیکیوشن میں نے پبلک پروسیکیوٹر کا پوچھا تو انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. میں نے بات کی، انہوں نے کیس کا ڈیٹیلز بتائی کری، تو کہنے کہ اچھا اب یہ نوبت آ گئی، آپ ان کے بھی کیس کریں گے. تو میں نے کہا سر یہ انسان نہیں ہے کیا، ان کا رائٹ نہیں ہے کہ جو اگر ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، یہ اپنی جو بھی پارٹی کر کے آ رہی تھی اور پھر ان کو جو ہے واپسی کے اندر ان کے ساتھ زیادتی کی، اور کچھ لوگوں نے اس کو سر کو شیو کر دیا ہے اور اس کو اتنا بروٹلی، اس کو اتنا مطلب ٹارچر کیا ہے، مارا ہے، اس کو اتنے زخم ہے وہ چل بھی نہیں سکتی. تو جج نے تھوڑا مجھے دیکھا اور ہنستے ہوئے تھوڑا کہا کہ ٹھیک ہے آپ لے آئی ہیں، لیکن اور کتنے لے کر آئیں گی. میں نے کہا سر آپ کو تو میرا ساتھ دینا چاہیے کہ اگر مجھے کوئی شرم نہیں ہے، وہ انسان ہے، اگر ہم ان کا ساتھ نہیں دیں گے تو کون دے گا، کہاں جائیں گے وہ لوگ. تو میں نے پہلا قدم اٹھایا ہے ان کو ساتھ دینے کے لیے، تو آپ کو تو مجھے اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ بھئی ہاں ٹھیک ہے لوگوں نے ان کا ساتھ نہیں دیا، ان کو غلط ڈائریکشن میں لے کے جا رہے ہیں، تو میں ان کو رائٹ ڈائریکشن پہ لے کے جا رہی ہوں، میں ان کو بتا رہی ہوں. ایون مجھے پروسیکیوٹر نے کہا کہ ان کی پکچر دیکھیں گی، ان کی، میں نے کہا واٹ ایور جو کچھ ہے وہ ان کا رائٹ ہے، وہ کچھ بھی کرے، لیکن جب وہ کہہ رہی ہیں اس کے ساتھ ریپ ہوا ہے، مینس کہ اس کے ساتھ ریپ ہوا ہے اور ان کو انصاف ملنا چاہیے. یہ تو ایک جسٹ تقریباً مجھے 15 ایئر ہو گئے ہیں ان کیسز کو ڈیل کرتے ہوئے. تو بہت سارے اس طرح کے کیسز ہیں کہ مجھے فالو کیا جا رہا ہوتا ہے، جس میں لائرز بھی شامل ہوتے ہیں، کیونکہ ایک کیس تھا جس میں کافی سارے لوگ بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ ایک لائر تھے، انہوں نے ایک تقریباً 17-18 سال کی بچی کے ساتھ ریپ کیا تھا. میں نے وہ کیس پہ گئی، آواز اٹھائی، اس بچی کا ساتھ دیا. اس بچی کے ساتھ دینے میں رزلٹ یہ ہوا کہ میرے ہسبینڈ کا پورا آفس، وہ بھی لائر ہیں، وہ آفس جلا دیا. مجھے اتنی تھریٹس تھیں کہ مجھے تقریباً میرا آفس زمزمہ پہ ہے، وہاں پہ مجھے مارا، مجھے اس طرح سے گرایا بیچ روڈ پہ کہ کوئی گاڑی آئے گی اور تیزی سے اس کو کچلتی ہوئی چلی جائے گی. لیکن الحمدللہ جو آپ حق کا ساتھ دے رہے ہوتے ہیں تو آپ کے پیچھے بہت سارے جو ہے اچھے لوگ ہوتے ہیں. انہوں نے
وہاں لیڈی تھی, شاپنگ کرنے کے لیے آئی ہوئی تھی, وہ روڈ پہ بالکل اس طرح سے کھڑی ہو گئی, ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے کہ راؤنڈ بنا دیا انہوں نے, اور مجھے سیفلی اٹھایا اور اٹھا کے انہوں نے مجھ سے بات کی, مجھے آفس تک انہوں نے پہنچایا. لیکن یہ جو چیزیں ہیں ہائی لائٹ کرنے کا مقصد ہے کہ ہم بھی محفوظ نہیں ہیں ان چیزوں سے, کہ اگر میں لائر ہوں اور میں سچ کا ساتھ دے رہی ہوں, اور ایک سروائیور جو کہ اس کے ساتھ کیا رویہ رکھا گیا ہے, ایکیوز ہے, اس کی فیملی نے, ہمارے معاشرے نے, کہ ہمیں تو اس کا ساتھ دینا چاہیے, نہ کہ لوگ ایکیوز کی طرف چلے جاتے ہیں کہ نہیں چھوڑو اس کی عزت جو ہے خراب ہوگی. میں نے کہا اس کی عزت خراب نہیں ہوئی, وہ اپنے رائٹ کے لیے آئی. عزت خراب ہوئی ایکیوز کی, جس نے جو ہے ایک معصوم بچی کے ساتھ زیادتی کی, کسی بھی بہانے سے, اس کو جاب کے بہانے سے بلایا یا کوئی اور مسئلے میں, یا ٹیچر ہے اس نے اس کو کہا کہ میں آپ کو جو ہے ایکسٹرا کلاس دوں گا, یا جو ہے میں آپ کو نوٹس دے رہا ہوں. ٹیچر ہے, اس کو سیلری کے لیے بلایا اور اس کے ساتھ ریپ کر دیا. تو بہت سارے میرے پاس ایکسپیرینس ہے, لیکن میرا کہنا یہ کہ اگر میں ساتھ دے رہی ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں جو ہے میں بھی بچی ہوئی, مجھے بھی اسی طرح سے جو ہے چیزوں کو فیس کرنا پڑتا ہے. ہراسمنٹ, لائر کا ہراسمنٹ کر رہے ہوتے ہیں, ججز جو ہے وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اچھا یہ ایک لڑکی ہے, میرے پیچھے پوری بٹالین آ جاتی ہے میرے اگینسٹ میں ایکیوز کے سائڈ سے, اور میں اکیلی لڑکی ہوتی ہوں, تو میں سروائیورس کے ساتھ کھڑی ہوتی ہوں تو مجھے بالکل پش کیا جاتا ہے کراؤڈ کو آگے کرتے کرتے تاکہ میں دیوار سے لگ جاؤں. لیکن میں ایسا ہونے نہیں دیتی ہوں, میں ان کو کہتی ہوں کہ آپ جائیں. میں اپنے سروائیورس کو کہتی ہوں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو. اسی طرح میں اگر میں نے اپنے سروائیورس کا ایگزامن چیف کروا لیا, کراس میں بیٹھی ہوں اس کے ساتھ, اس کی سپورٹ میں. لیکن اکثر پروسیکیوٹرز یہ کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے اس نے اسٹیٹمنٹ کروا کے ان کو ہینڈ اوور کر کے خود باہر کسی کام سے نکل جاتے ہیں, جبکہ ایسا ہونا نہیں چاہیے. ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے کہ کوئی ایسے کوشچن, کراس کوشچن اگر ڈیفینس لائر کرتا ہے تو ہمیں اس کے آبجیکشن کرنا چاہیے. لیکن نہیں, اس نے کہا میں بیٹھی اس کی سپورٹ میں, اس نے کہا کہ نہیں یہ اشارے کر رہی ہیں, یہ فلاں کر رہی ہے, تو مجھے میری کلائنٹ کے سامنے, میری سروائیورس کے سامنے ڈیگریڈ کرنے کی کوشش میں کہ یہ عورت کے لیے, لڑکی کے لیے کھڑی ہوئی ہے تو خود بھی ایک لڑکی ہے, تو ہم اس کو کس طریقے سے پریشر ڈال کے اس کے سامنے ڈیگریڈ کریں کہ تمہارے لیے صرف ایک کمزور لڑکی کھڑی ہے. تو یہ چیزیں جو ہے میں ان کو ہونے ہی نہیں دیتی ہوں, اور میں ان کے ساتھ کھڑی ہوتی ہوں کہ ٹھیک ہے آپ 10 مردوں کو لے آئیں, 10 لائرس کے لیے آئیں, ڈیفینس لائر کتنے بھی آ جائیں, لیکن میں ان کے ساتھ کھڑی ہوں. شکریہ آسیہ. تھینک یو. بیرسٹر زارا بیانی, میں آپ سے درخواست کروں گی کہ بات. Should we let Maliha talk about the law first and then I can, do you want? Absolutely. Maliha, would you like to? Oh. ملیحہ ضیاء, اگر آپ پلیز. تھینک یو سو مچ پلوشا. آسیہ کے بعد بولنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے, خاص طور پر جب مجھے بات کرنی ہوتی ہے قانون کے اوپر, which is very black and white sometimes, which is very dry. So I will try to make it as interesting as possible. میں ذرا سا بیک گراؤنڈ بتانا چاہوں گی to explain the legal framework in Pakistan. ہمارا قانون جو ہوتا ہے, خاص طور پر جب ہم لاز کو دیکھتے ہیں, ہماری الگ الگ قسم کے لاز ہوتے ہیں. سول لا ہوتا ہے جس میں فار ایگزامپل آپ کے رینٹ کے میٹرز, فیملی کے میٹرز, انہیریٹنس, اس طرح کی چیزیں آ جاتی ہیں. کرمنل لا ہوتا ہے which is a lot easier, مرڈر ہوا, ہرٹ ہوا, تھیفٹ ہوئی, ڈکوئٹی ہوئی. اینڈ دین وی ہیو فار ایگزامپل لیبر لاز جس میں امپلائر امپلائی کوئی کانٹریکٹ کا ایشو ہو جائے ایکسیٹرا. اینڈ پھر آگے قسم کے اور الگ الگ قسم کے بہت قانون ہوتے ہیں. سیکشل ہراسمنٹ کے لحاظ سے قانون پر بات کرنی شروع کی کافی سال پہلے, اباؤٹ مینی ڈیکیڈز اگو بات اٹھی کہ سیکشل ہراسمنٹ ہو رہا ہے, اس کے اوپر قانون ہونا ضروری ہے, بیکاز ابھی تک کوئی قانون تھا نہیں. تو 2010 میں جا کر پہلا قانون بنا which was the Protection Against Harassment at the Workplace Act 2010. فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے پاس ہوا, applicable all across Pakistan. Now یہ قانون جو ہے اسپیسیفکلی لیبر لا کے نیچے آتا ہے. اس کا مطلب ہے یہ اپلائی ہوتا ہے آرگنائزیشنس پر, کارپوریٹس پر, رجسٹرڈ اینٹیٹیز پر.
تو لیبر لا کے نیچے اگر کوئی امپلائی ریلیشن شپ میں اس طرح کا کچھ ایشو ہے دین دے ہیو ٹو ٹیک اٹ فارورڈ. 2011 میں کرمنل لا میں ایک امینڈمنٹ آئی سیکشن 509 پاکستان پینل کوڈ میں. پاکستان پینل کوڈ ایک لا ہے پاکستان میں جس میں زیادہ سے زیادہ میجورٹی 500 سے زیادہ سیکشنز ہیں آئیڈینٹیفائنگ ڈفرینٹ کرمنل اوفینسز. تو کرمنل لا میں یہ ہمارا سب سے ضروری قانون ہے ٹو آئیڈینٹیفائی کہ کیا کرائم ہے اور کیا نہیں ہے. تو 2011 میں ایک امینڈمنٹ آئی جس میں سیکشن 509 میں ایک کرمنل اوفینس آف سیکشل ہراسمنٹ ڈالا گیا تھا. پھر اس کے بعد ہم آئے تھے پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ پیکا کے نام سے ایک آرڈیننس پاس ہوئی ایکٹ پاس ہوا which talks about specifically about cyber crime کہ anything on electronic systems anything relating to cyber اس میں کوئی harassment یا any kind of violence is there. تو اس پر I'd like to talk a little bit about کہ ہمارے پاس اب 3 قانون ہیں dealing directly or indirectly with sexual violence. لیبر لا میں اگر کوئی کیس ہوتا ہے if an employee کی relationship کے درمیان میں there is someone who harasses the person. اب harassment کی definition اس میں ہے unwelcome sexual favors, request for sexual favors, written or verbal communication, sexually demeaning attitudes or creating of a hostile work environment or attempt to punish a complainant for refusing sexual advances. تو آپ اس میں آ جاتے ہیں جو ہم دیکھتے ہیں کہ اسٹیریوٹیپکلی جو ہمارے دماغ میں آٹومیٹکلی آ جاتی ہیں کہ اف یو گیو می اے سیکشول فیور آئی ول گیو یو اے پروموشن یا ریز از ڈیپینڈنٹ آن دیٹ. اور اگر کوئی ریجیکشن ہوتی ہے آپ اس کو پنش کریں اینی ادر وے کہ پروموشن نہیں مل رہی, کام نہیں مل رہی, لیٹ آورس بٹھا رہے ہیں ایکسیٹرا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ میسیجز کریں اینی ویری کامن سیکشل ایڈوانسز. سو دس از ود ان دا لیبر لا فریم ورک. تو آپ کا امپلائی ریلیشن شپ ہونا ضروری ہے اینڈ ایٹ دا ورک پلیس. لیکن ورک پلیس کو ذرا سا وائڈن کیا گیا ہے ٹو ناٹ جسٹ مین آفس پریمیسز لیکن کہیں بھی اگر آپ کام کے لیے گئے ہوئے ہیں. تو فار ایگزامپل اگر میں کسی ٹریننگ کے لیے کسی ہوٹل میں ادارے میں بیٹھی ہوں یا آئی ایم اسٹل ایٹ ورک, سو اگر ادھر کوئی وائلیشن ہوتی ہے یو کین اسٹل اپلائی انڈر دس ایکٹ. اگر آپ کو اس طرح کی وائلیشن ہوتی ہے آپ کے پاس 2 انسٹیٹیوشنس ہیں جہاں آپ اپلائی کر سکتے ہیں. لا کے نیچے ہر آرگنائزیشن میں جس میں 20 لوگ سے زیادہ لوگ ہوں آپ کو ایک مینڈیٹری انکوائری کمیٹی آن سیکشل ہراسمنٹ بنانی چاہیے. زیادہ تر آرگنائزیشنز میں نہیں ہے ابھی تک انفارچونیٹلی, 18 سال ہو گئے ہیں. لیکن آئی وڈ سے کہ اگر آپ ایسی آرگنائزیشنز میں کام کرتے ہیں آپ لا لے کر جائیں اپنے مینیجرز کو ان کے کہ یہ کمیٹی بنانی ضروری ہے. تو آپ کا سب سے پہلا آپشن ہے کہ آپ انکوائری کمیٹی کو ایک کمپلین جاری کر دیں ڈائریکٹلی یا تھرو یا مینیجر کہ میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے. اگر آپ کی آرگنائزیشن میں ایسی کوئی کمیٹی نہیں ہے یا آپ کو لگتا ہے یہ کمیٹی میرے لیے صحیح نہیں ہے بیکاز دے فیل دا بائس مے بی دا پریڈیٹرز آن دیٹ کمیٹی, ایک آمبڈس پرسن ہے فار سیکشل ہراسمنٹ جو سندھ میں ہے. دا آمبڈس پرسن ہیز بین اپوائنٹڈ فار مینی ایئرس, ان کا دفتر ہے سندھ سیکریٹریٹ میں. تو آپ ان کو بھی ڈائریکٹلی جا کر کمپلینٹ فائل کر سکتے ہیں اینڈ دے ہیئر دا کمپلینٹس آن اے ریگولر بیسس. اگر کرمنل لا میں now this is criminal law میں 2 چیزیں ہیں. it talks about at the workplace which identifies the same kind of harassment لیکن it identifies sexual harassment in public spaces. تو اس میں آپ کا آ جاتا ہے کہ ایو ٹیزنگ, آواز دکھانا, ٹیکنگ فوٹوگرافس, شوئنگ پکچرز, لیوڈ کامنٹس, obscene words, اس میں کافی زیادہ چیزیں آ جاتی ہیں. کرمنل لا سیکشل وائلنس ورک پلیس پر بھی اس میں ایڈ ہو جاتا ہے. اگر آپ کو کرمنل offense کے لیے جانا ہے آپ کو ایک FIR درج کرنی ہوگی پولیس کے سامنے جس کے تھرو there will be a full court case. Now I would like to differentiate between the two کہ خاص طور پر کہ it depends on the penalties. اگر آپ لیبر لا کے نیچے جائیں لیبر actions will follow جس کا مطلب ہے اگر major penalties if a person is found guilty آپ کو they will be thrown out, forcefully retired, پیسے کاٹے جائیں گے, کمپنسیشن ایکسیٹرا, یا مائنر پینلٹیز ہوں گی کہ ڈیموشن ہوگی, سسپینشن ہوگی فار فیو ڈیز ایکسیٹرا. اگر آپ کرمنل لا کے تحت جائیں آپ کو تھرو اے ٹرائل پروسیس پروو کرنا ہوگا کہ سیکشل ہراسمنٹ ہوئی اینڈ ونس یو پرووڈ اٹ دیر ول بی کرمنل پینلٹیز آف 3 years imprisonment اور اے فائن. سو دا پنشمنٹ از آلسو ویری ڈفرنٹ کہ اگر ایون اف ان دا ورک پلیس یو ٹیک اٹ فارورڈ. تیسرا جو قانون 2016 میں آیا on Prevention of Electronic Crimes Act, PECA, which is a controversial law because it has problems. لیکن
At this point, اس میں 2 sections ہیں, Section 20 and Section 21, which talk specifically about, Section 20 talks about offences against the dignity of a person, جس میں خاص طور پر it talks about publicly exhibiting, displaying or transmitting any information to harm the reputation or privacy of the natural person. Or Section 21, which talks about offences against modesty of a natural person and a minor. اینڈ یہ ہے کوئی سیکشلی ایکسپلسٹ تصویریں آگے لے کر جانا, ایک سپر امپوز کسی کی شکل کسی اور امیج پر رکھنا, اینی تھنگ وچ از سیکشلی ڈیمیننگ, اینڈ آپ تھرو الیکٹرانک مینس آپ کہیں اس کو فارورڈ کرتے ہیں. Now this is very important because خاص طور پر کیسز وچ زارا اور ادرز ول ٹاک اباؤٹ, یہ ایک بہت کامن چیز ہے. اینی تھنگ وچ از ڈن ٹو ہارم دا ریپوٹیشن آف اے پرسن. ہم نے دیکھ چکے ہیں, ایک فیس بک پیج بنا دیا, میرے ساتھ ہوا ہے, ملیحہ ضیاء کا سڈنلی ایک اور فیس بک پیج آ گیا, اس میں آل کائنڈز آف پورن پکچرز آر دیئر اور اناپروپریٹ پکچرز, فرینڈ ریکویسٹ جاری ہیں. اینڈ ویو سین اے لاٹ آف دیز پیپل, لاٹ آف کیسز کہ آئی ایم شیور کہ کافی سب کے ساتھ یہ ہو چکا ہے, یا یو نو سم ون ہو ہیز ہیڈ دس ہیپن ٹو دیم. تصویریں بھیجی جا رہی ہیں, ویڈیوز بھیجی جا رہی ہیں کسی اور کی شکل لگا کر, تھریٹن, بلیک میل, وائلنس, اینی اناپروپریٹ پکچرز کہ if you don't do this, we will send this picture somewhere. Anything. So this is all forms under PECA جہاں بلیک میلنگ through sexual content استعمال ہو رہا ہے, which is also a form of sexual harassment. اگر آپ کے ساتھ یہ ہو رہا ہے, which includes by the way mobile phones, any kind of internet, WhatsApp, سب کچھ اس میں آ جاتا ہے, فیس بک, ٹویٹر, انسٹاگرام, ایکسیٹرا. اگر اس طرح کے سیناریو آپ کے ساتھ ہوتا ہے which there is electronic means used, آپ FIA کے اندر جا کر کمپلینٹ درج کر سکتے ہیں, جس میں FIA is supposed to take this forward, take it to trial, and then you will get punished if you are found guilty. Or you can also apply to FIA to say کہ یہ content is harmful and please destroy it or remove it from the internet. So you have 2 options. So this is just the legal framework جس کے اندر I think Zara and Abira will talk about more. Zara, I will turn it over to you. I think if with Pulvaisha's permission. Of course, please. Assalamu alaikum everybody. So taking on from what Maliha has said, I have conducted a lot of cases, criminal under section 509 کے تحت criminal courts میں, اور اس کے علاوہ before the provincial ombudsman. And more than 50%, so 50% cases settle ہوتے ہیں, اور ان کا ایک بہت اہم وجہ ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ most of the cases are either the victims, the harassment victims are either very scared, یا انہوں نے فیس بک پہ جیسے ملیحہ نے کہا کچھ لکھ دیا کہ میرا ہراسر یہ تھا, امپلائمنٹ کے نتیجے سے کہہ سکتے ہیں کہ میرا جو کالیگ تھا انہوں نے میرے ساتھ ایسی زیادتی کی, اور انہوں نے ڈال دیا فیس بک پر. اب جو یہ پیکٹا والا جو قانون ہے اس کی وجہ سے ڈیفیمیشن کیسز کم اکراس, ان کے خلاف FIA میں کمپلین درج کی جاتی ہے. تو نہ صرف وہ پہلے سے ہی ہراسمنٹ کی ایک وکٹم ہوتی ہیں یا ہوتے ہیں, لیکن ان کے بعد جا کے ان کے ساتھ اور زیادتی ہوتی ہے, ان کو FIA کے چکر کاٹنے پڑتے ہیں, ان کو ڈیفیمیشن سوٹ ان کے خلاف فائل کر دیا جاتا ہے, ان کے دے فیل کہ ہم نے کمپلینٹ کیوں کی, اور اس کی وجہ سے وہ باقی لوگوں کو ڈٹر کرتے ہیں آگے بڑھنے سے, اپنی کمپلینٹ کو وائس کرنے سے, اپنے اوپینین کے طور پہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں آن دیز پلیٹفارمس, لیکن نہیں کرتے لوگ, کیونکہ ناؤ دے آر ویری اسکیئرڈ, دے جسٹ فیل کہ ہمارے خلاف کوئی کیس کر دے گا, کچھ اور ہو جائے گا, ہمارے خلاف FIA میں ہمیں ایسا چکر کاٹنے پڑیں گے. اینڈ دیٹ از دا پوائنٹ ویئر پیپل اسٹاپ, اینڈ دیٹ از دا بگیسٹ فیلئر وی ہیو آئی فیل ان آر لا, دیٹ آپ جب درج کرتے ہیں تو آپ کی کوئی پروٹیکشن نہیں ہے. یہ لوپ ہول ہے ہماری لا میں کہ انڈر دا کرمنل وین یو ڈوئنگ اے کرمنل کیس, آپ ٹرائل اسٹیج پہ پہنچ جائیں گے, آپ نے ایویڈنس جتنی آپ ڈال سکتے ہیں آپ ٹرائی کریں گے پروڈیوس کرنے کے لیے. واٹس ایپ کانورسیشنز فار ایگزامپل, ایک میرا کلائنٹ تھا جو جن کے خلاف جن کے ساتھ ان کے کالیگ نے ان کو بہت گندی الفاظ میں میسیجز بھیجے, ان سے ان کو ہی ٹرائی ٹو ٹچ ہر وائل دے ور ورکنگ, اور انہوں نے فائل کیا انڈر دا کرمنل ایکٹ. شی ڈنٹ گو انٹو دی بفور دی آمبڈس پرسن, اور وہاں پر ایٹ دی ایویڈینشری اسٹیج ان کا کیس ڈسمس ہو گیا. کیوں؟ بیکاز دیر واز نو آئی وٹنسز, دے ڈنٹ ہیو انف ایویڈنس. تھوڑے واٹس ایپ کانورسیشنس تھے, اس پہ انہوں نے کہا یہ تو شاید انہوں نے کسی نمبر چینج کر کے, نام چینج کر کے لکھ دیا. تو
she came up, انہوں نے ان کے پاس اتنی ہمت تھی کہ وہ آ کے she came to that stage where she wanted to file a case, لیکن ایویڈنس نہیں تھا, آگے کچھ نہیں ہوا. سیٹلمنٹ از اندر تھنگ. لوگ کہتے ہیں کہ آپ میرے خلاف کمپلین فائل کریں گی, میں کسی طریقے سے ڈیفیمیشن کیس آپ کے خلاف فائل کر دوں گا یا کر دوں گی, ایدر اور, اینڈ پھر آپ آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کرتے ہیں. سیٹلمنٹ کیا ہوتا ہے کہ اچھا اگر وہ امپلائمنٹ میں ہوتے ہیں تو ان کو بولتے ہیں کہ آپ امپلائمنٹ یو ڈونٹ ورک ہیئر اینی مور, یا پھر کہتے ہیں کہ آپ ذرا تھوڑے پیسے لے لیں اور آپ چلی جائیں یہاں سے. تو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے دیر از نو سچ جسٹس, سو ٹو اسپیک. Yes, there's a process. Yes, you file complaints. Yes, you stand up. But then what happens? And ہم نے یہ بہت دیکھا ہے. I think there was one case out of the very many that I filed before the ombudsperson جو actually solve ہوا تھا, اور اس میں یہ تھا کہ ہم نے جیسے ملیحہ نے بتایا کہ the workplace کی جو scope ہے ہم نے اس کو increase کیا, اور ہم نے وہاں ایک therapist اور ایک 19-year-old girl تھی. The therapist, we made that relation we showed that relation to be a employer-employee relationship. حالانکہ وہ نہیں فال کرتی, but we sort of made it that way. اس میں کیا ہوا کہ ہم نے ایویڈنس چلائی یہاں تک کہ اس تھراپسٹ نے اگری بھی کر دیا کہ ہاں انہوں نے میں نے ان کے سر پہ ہاتھ رکھا تھا, یا میں نے ان کے سر کے اوپر I was trying to kiss her and I'm really sorry, اور میں یہ نہیں چاہتا. لیکن ایویڈنس اسٹیج پہ the girl broke down. She got intimidated by this therapist because she was scared. She felt like a parental relationship with this man who was 42 years old. تو آگے جا کے کیا ہوا, وہی کہ she backed out. حالانکہ وہ ایڈمٹ کر رہے تھے, اینڈ ان کو اینڈ دین the ombudsperson who should have maybe given some sort of a judgment on this or some sort of a decision, انہوں نے کہا دیکھیں یہ تو چلی گئی, اب تو میں کچھ نہیں کر سکتا. So when we go to argue a matter, whether it is under the criminal law or under the act, the 2010 act, ہمیں بہت کم ایسے کیسز ملتے ہیں جن کو ہم پریسیڈنٹ کی طرح استعمال کر سکیں, کیونکہ ہوتے ہی نہیں ہیں, یا ایز اے سیڈ سیٹل ہو جاتے ہیں, لوگ بیک آؤٹ کر جاتے ہیں, ڈر جاتے ہیں. اینڈ it's a very sad situation, because as a lawyer you're sitting and you're talking to your client, you're seeing how upset they are, male or female. It's not only about females over here, it's about either. Harassment کسی کی بھی ہو سکتی ہے, sexual harassment کسی کی بھی ہو سکتی ہے, لیکن how many people stand up for it, how does the law protect us? It doesn't. And that is where I feel that we are lacking. Abira, would you like to speak about? Sure. Yeah, I just actually wanted to provide a little bit of a theoretical framework, thoda bahut. تو یہ جو سیکشول ہراسمنٹ کا قانون ہے, ملیحہ اور زارا دونوں نے اس کی کافی اچھی تشریح دی ہے. یہ جو ہے یہ ایک جینڈرڈ ورک پلیس جو ہے, آفس ہو یا فیکٹری ہو یا گوڈاؤن ہو, تو ادھر سیکشول جنسی ہراسانی جو ہے بیسکلی فنکشنز ایز اے جینڈر بیسڈ ڈسکرمنیشن. جنس کی بنیاد پر امتیازی سلوک بن کے جنسی ہراسانی جو ہے وہ کام پر ہمارے سامنے پیش آتی ہے, اور یہی اس کی ہسٹری ہے. جنسی ہراسانی از اے فارم آف جینڈر بیسڈ ڈسکرمنیشن. اس کی اگر آپ ہسٹری دیکھیں تو ہمارا تو 2010 میں لیبر کے حوالے سے قانون آیا ہے. 70s کے اندر سیکشول ہراسمنٹ کا جو ٹرم ہے وہ امریکہ میں یوز ہونا شروع ہوا. کافی ادھر فیمنسٹ تھیں, کیتھرین مکینن کا نام آپ نے سنا ہوگا. تو ادھر انہوں نے ٹائٹل 7 جو کہ امریکہ کا ایک قانون ہے جو ڈسکرمنیشن آن دا بیسس آف سیکس کو پروہیبٹ کرتا ہے, اس کے بیسس پہ یہ جنسی ہراسانی کے کیسز سامنے آتے ہیں کہ جنسی ہراسانی جو ہے وہ عورتوں کی پارٹیسپیشن کے اندر کام میں رکاوٹ پیش کر رہی ہے, ان کی کارکردگی کے اندر ایک رکاوٹ بن رہی ہے, اور عورتیں جو ہیں وہ فلی اور میننگ فلی جو ہے کام پہ پارٹیسپیٹ اس کی جنسی ہراسانی کی وجہ سے نہیں کر پا رہی. ٹائٹل 7 اگر آپ یو ایس میں دیکھیں تو اس کا مقابلہ کمپیریٹیولی ہمارے پاس آرٹیکل 25 ہے. آرٹیکل 25 از اباؤٹ سیکشول ایکوالٹی, کہ عورتیں مرد regardless of sex everybody will have equal protection of the law. اب ڈیفینیشنز آپ کو جو تھیں ملیحہ نے آپ کو بہت اچھی طرح بتائیں کہ تو اس کے اندر میں آپ کو بتاؤں کہ سیکشل ہراسمنٹ کے لیبر کے جو کیسز ہوتے ہیں ان کی 2 اقسام ہوتی ہیں.
ایک قسم یہ ہوتی ہے جو ٹپکل کیسز جو زیادہ تر لوگوں کو سمجھ میں آ رہے ہوتے ہیں کہ جنسی ہراسانی ہو گئی, ریکویسٹ فار سیکشول فلیور, فلرٹ کیا, پورنوگرافک پکچریں دکھائیں یا کوئی گندی گھٹیا بات کی یا ٹچ کیا, تو وہ جو چیزیں ہیں کنونشنلی ہم سمجھ رہے ہیں ایز دا مین کیس, رائٹ, دیٹ از دا سینٹرل کیس فار سیکشل ہراسمنٹ. لیکن اس ڈیفینیشن کے اندر ایک اور پہلو بھی ہے, اور یہ وہ پہلو ہے جو سیکشلی ڈیمیننگ ایٹیٹیوڈس, یعنی عورت کی انسلٹ یا عورت کو گرایا جائے یا عورت کو کمتر سمجھا جائے یا عورتوں کے یا دوسری جنسوں کے بارے میں ایسے رویے اور ایسے الفاظ اختیار کیا جائیں کہ جو بے بنیاد ہوں لیکن جو اسٹیریوٹائپ سے فنکشن کر رہے ہوں, یہ ہے جینڈر ڈسکرمنیشن. اور یہ نان سیکشول بھی ہو سکتی ہے, ضروری نہیں ہے کہ یہ صرف اس کی نوعیت جنسی ہو, یہ جینڈر اسٹیریوٹائپس کے اوپر بھی بیس ہو سکتی ہے. اگر میں آپ کو مثال کے طور پر بتاؤں کہ جو کیسز میں نے دیکھے ہیں سیکشل ہراسمنٹ کے اندر, ادھر وہ ورک پلیسز کے اندر ایک ریمپنٹ قسم کی سیکسزم اور مسوجنی چل رہی ہوتی ہے, جس طرح کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں. آپ اگر کپڑوں کو لے لیں تو عورت جو ہے وہ صحیح لباس کبھی نہیں پہن سکتی, یا تو اس نے کچھ زیادہ کور کیا ہوا ہوتا ہے, وہ ماڈرن انف نہیں ہے, آگے کیسے بڑھے گی, یا اس کا کم لباس ہوتا ہے, اس کا کردار, یا تو وہ جو ہے لیٹ گھنٹے نہیں رک سکتی تو اس کے اوپر تنقید کی جا رہی ہے, یا وہ فیلڈ ورک کے اوپر اس کو گھر سے اجازت نہیں مل رہی تو اس کے اوپر بھی تنقید کی جا رہی ہے. اگر وہ فیلڈ ورک کے لیے ریڈی ہے اور اگر وہ لیٹ آورز کرنے کے لیے بھی تیار ہے تو پھر اس کے کردار کو لوز سمجھا جا رہا ہے. تو دیر از بیسکلی ڈیمڈ اف یو ول ڈیمڈ اف یو ڈونٹ والا سیناریو ہے کہ آپ کے کپڑے, آپ کے کام کرنے کا انداز. لیکن کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں جب آپ لوگوں کی کہانیاں سننے جاتے ہیں جو ہمیں سمجھ میں بھی نہیں آ رہی ہوتی, لیکن وہ سیکشل ہراسمنٹ ہوتی ہیں کہ بھائی اگر مردوں کی صحبت میں بیٹھنا پڑے گا, اگر آپ کو فائل چاہیے, ان کے ساتھ چائے بھی پینی ہوگی, ان کے لیے آئی کینڈی بھی بننی پڑے گی, جج کے سامنے اس کو بھیج دو, وہ پیشی کے لیے ایک اور ڈیٹ لے آئے گی. بھائی لڑکی کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ جج کے سامنے خوبصورت لگے اور لڑکی ہونے کی وجہ سے ایک اور ڈیٹ لے لے. اس کا کام ہے ایز اے لائر, میں آپ کو لا کی بس مثال دے رہی ہوں, سیکشل ہراسمنٹ ہر انسٹیٹیوشن, ہر ادارے, ہر کام, ہر فیکٹری کے اندر ہے. تو اس طرح کے جو رویے ہیں تو یہ جو ہیں ہمیں سیکشل ہراسمنٹ سمجھ میں نہیں آ رہے ہوتے, لیکن اس کے بارے میں ہمیں تھوڑا اور غور کرنا ہوگا, اس کی یہ سٹوریز اکٹھی کرنی ہوں گی. ایج کے اوپر بھی کبھی کبھی ہوتا ہے کہ اگر لڑکی کی ایج کم ہے تو تم کم سن ہو, یہ کام مت کرو, تم کرمنل لا کیوں کر رہی ہو, تم جیلوں میں جاؤ گی, تم ڈیتھ پینلٹی کے کیسز, وہ تو ایک اتنی ڈی ہیومنائزنگ جگہ ہے, تم کیسے جاؤ گی. اور اگر لڑکی کی ایج زیادہ, اور زیادہ سے میری مراد 30 بھی اگر ہو جائے تو آپ کی تو ایج ہو گئی, اب آپ یہ کیسے کام کریں گی, اب آپ کریں گی یہ آپ اب. تو یہ جو رویے ہیں یہ کیا ہیں, کیا ہم ان کو جنسی ہراسانی کے دائرے میں لا سکتے ہیں؟ میری نظر میں اس ڈیفینیشن کے اندر اتنی گنجائش ہے کہ ہم لوگ لا کو بھی پش کریں اور اس کے بارے میں لکھیں, سوچیں, اور جنسی ہراسانی کی انڈرسٹینڈنگ کو فروغ دیں کہ یہ ہوتی کیا چیز ہے, اور ہمیں پاکستان کے کانٹیکسٹ میں اس کو کس طرح دیکھنا ہے اپنی آئین کی نظر میں, جو کہ عورتوں کو برابری کا حق تو دیتی ہے لیکن کہیں بھی وہ حق عملی نہیں ہو پاتا. بہت شکریہ عبیرہ. اب میں ہمارے پینلسٹ سے درخواست کروں گی کہ وہ اس بات پہ روشنی ڈالیں کہ وہ کون سے مقامات ہیں اور معاشرے اور معیشت کے وہ کون سے حصے ہیں جن کو جنسی ہراسیت کا قانون, جنسی ہراسیت کی ایریڈیکیشن کے لیے جو جد و جہد ہے, جو صنفی مساوات کے لیے جد و جہد ہے, اس میں وہ اہمیت نہیں ملتی جو شاید انہیں ملنی چاہیے. اور اس کے ساتھ ہی اگر آپ تھوڑی سی روشنی اس پہ بھی ڈالیں کہ مستقبل میں ہماری کیا حکمت عملی ہونی چاہیے اس بارے میں. عبیرہ, اس دفعہ میں گزارش کروں گی کہ آپ شروع کریں اینڈ ویل ورک آور وے بیکورڈس. یہ جو ہمارے قوانین بنے ہوئے ہیں جنسی ہراسانی پہ, یہ ایک ٹریڈیشنل ورک پلیس کے اوپر مبنی ہیں جس کے اندر ایک امپلائر امپلائی کی ریلیشن شپ ہوتی ہے. لیکن اگر ہم دیکھیں
تو ایک پدر شاہی اور سرمایہ دارہ نظام میں عورت کا کام جو ہے اس کی کوئی زیادہ ویلیو نہیں ہے. یا تو وہ گھر پہ ان پیڈ لیبر کر رہی ہے, یا اگر وہ انڈسٹری کا کام کر رہی ہے تو وہ غیر رسمی ہے, یعنی انفارمل. اور انفارمل لیبر کی کوئی پروٹیکشن ہے نہیں ایز سچ. قانون قوانین بنے ہیں, ان کے اوپر ایز سچ کوئی عمل نہیں ہوا ہے. تو اگر آپ عورتوں کی کام کے حوالے سے اوپریشن کو دیکھیں تو وہ شروع ہی ادھر سے ہوتی ہے کہ عورت کے کام کو ایز کام ریکگنائز ہی نہیں کیا گیا ہے. اور اس لیے یہ کام جو ہے وہ سب سے زیادہ غیر محفوظ بھی ہوتا ہے, سب سے زیادہ ایکسپلوئٹیو بھی ہوتا ہے, سب سے زیادہ اس کی ہیلتھ اور سیفٹی کی بھی پرابلمز ہوتی ہیں. تو اس سے اگر ہم شروع کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہی گیپس جو ہیں وہ ان لاز میں بھی ہیں. کیونکہ اگر آپ کے پاس ایک ٹریڈیشنل ورک پلیس نہیں ہے, ایک فیکٹری نہیں ہے جہاں آپ کام کرتے ہیں, یا آفس نہیں ہے, تو پھر آپ کی انکوائری کمیٹی کس طرح بنے گی؟ یا اب آپ اگر غیر رسمی پیشے میں ڈومیسٹک ورک کرتے ہیں یا ہوم بیس لیبر کرتے ہیں, تو پھر آپ ڈائریکٹلی کس طریقے سے, آپ کی کس طرح جانکاری ہوگی, آپ کے پاس ریسورسز کہاں سے آئیں گے جو آپ ڈائریکٹلی اومبڈس پرسن کے پاس پہنچ جائیں؟ کچھ چند ہی ہوں گے جو پہنچ سکیں گے. تو یہ گیپس جو ہیں یہ ہمیں لا میں ایز اے تنقید نظر آ رہی ہیں آلریڈی. ملیحہ. تھینک یو. پلواشا, اگر آپ کی اجازت سے میں ذرا سا سوال سے ہٹ کر میں ذرا سی زیادہ بات کرنا چاہوں گی, جو دو چیزوں پر. قانون سے اگر میں جواب کا ذرا سا سوال کا جواب ذرا سا دے دوں. سندھ گورنمنٹ ابھی از ورکنگ ٹو امینڈ دا لا. بہت آگے اسٹیجز میں چلا گیا ہے, وچ آئی تھنک از ویری گڈ, جس میں وہ خاص طور فوکس کر رہی ہیں کہ یہ جو ٹریڈیشنل امپلائی کی ڈیفینیشن سے ذرا سا ہٹ کر دے انکلوڈ پیپل وٹ وی آر کالنگ از پارٹ ٹائم پارٹیسپینٹس, ورک پلیس پارٹیسپینٹس کا ایک ٹرم ایجاد کیا گیا ہے. اس میں ہے پیپل ہو آر ایٹ دا ورک پلیس بٹ ڈو ناٹ فال ان ٹو دا امپلائی سچویشن. کہ خاص طور پر اگر ہم اسکولس کو دیکھیں, امپلائی ریلیشن شپ ٹیکنیکلی از بٹوین the school and the teachers. Students are not the employee, but they are the participants. And سب سے جو زیادہ successful cases جہاں میں نے ابھی تک دیکھا ہے is about sexual harassment within the schools, whether it's from a teacher, whether it's from another student. اس طرح کے ایشوز بہت زیادہ کالجز میں and schools میں بڑھ رہے ہیں, یا زیادہ بات ہو رہی ہے. لیکن I think اس کے ساتھ ساتھ what I just want to touch upon is something that Zara also talked about, is کہ ٹھیک ہے law ہے لیکن آگے کیوں نہیں جا رہا. اینڈ آئی تھنک دس از, یہ معاشرے میں جو ایک مسئلہ آ جاتا ہے اباؤٹ ناٹ بلیونگ دا وکٹم. اینڈ دوسرا, دا نارملائزیشن آف سیکشل ہراسمنٹ. آئی کین سے دس ود کانفیڈنس کہ ایوری سنگل وومن ان دس آڈیٹوریم ہیز ایکسپیرینس سم فارم آف سیکشل ہراسمنٹ ان ہر لائف. اینڈ ہاؤ ڈو یو پروو دیٹ؟ یو کانٹ آلویز پروو اٹ. اٹس کوئی ذرا سا زیادہ پاس کھڑا ہو جائے, اٹس ناٹ آبویس بٹ یو نو کہ دیر از سم تھنگ انکمفرٹیبل ان دس. ہاتھ ذرا سا زیادہ پکڑ لیا when they're shaking hands, آپ کو ایک اسمائل ملتی ہے which is just a little strange and you can't explain it. And that is where the problem comes in, کہ when you do not believe the person. And یہ جو می ٹو موومنٹ خاص طور پر شروع ہوئی تھی, اس کا بیک کلیش ہم دیکھ رہے ہیں خاص طور پر پاکستان میں. The one good thing I would say is کہ اس میں ڈسکشن شروع ہو گئی ہے. ایک تو مہینے پہلے, کافی مہینے پہلے, جب یہ میشا شفیع کا کیس خاص طور پر بہت ڈسکس ہو رہا تھا, ایون ان گیٹ ٹوگیدر ود فرینڈس, دے سیڈ کہ ملیحہ not everyone gets sexually harassed. I mean maybe it's you're too biased because of the work you do. And there was a whole group of women, and I said I can tell you right now, before I step out of the house or any woman steps out of the house, we change the way we dress depending on where we go. Market جا رہے ہیں, لمبی قمیض پہنیں گے, دوپٹہ شاید پہنیں گے. Corporate world میں جا رہے ہیں, I'll put on a brighter lipstick, maybe put on heels to look more appropriate. NGO world میں different ہے, میں کورٹ جا رہی ہوں different ہے, پولیس تھانے جا رہی ہوں different ہے, ڈالمن مال جا رہی ہوں different ہے, گلف جا رہی ہوں different ہے. We change the way we dress every single day to avoid being harassed. And that is the reality. And when خاص طور پر the cases that you're talking about, the judges, and this is where the problem comes in, کہ the judges have to realize, and I think کہ بات چیت سے ہی شروع ہوگا. And something that Abira said is we cannot stay silent about our experiences. Nobody accepted that domestic violence happened many years ago. اب بات چیت کر کے, the more people talk about it, there is a growing tolerance for the perspective that yes, it does exist and it exists everywhere. تو ہمیں خاموش نہیں رہنا چاہیے. Eventually the judges or the ombudsperson or the person who has that control and that power to punish or not to punish, ادھر بات چیت یہ آگے جائے گی.
and they will start listening. And they will not look at traditional evidence کہ witnesses تھے یا نہیں تھے, جیسے زارا نے mention کیا. They will not look at کہ WhatsApp call میں تھے یا نہیں تھے. They will start focusing on the witnesses of the evidence and the voice of the complainant to say, yes, we believe her. Because what she is cannot be shaken from her testimony. جو rape cases میں one of the most important forms of evidence. Solitary statement of the victim, کہ if the victim's statement cannot be shaken during examination or cross-examination, that is the most important form of evidence جو ابھی تک translate نہیں ہوئی in the sexual harassment laws. So do not stay silent. Talk about everything you experience so people you know you experience. شکریہ ملیحہ. میں درخواست کروں گی کہ آپ بھی اور زارا بھی اور آسیہ بھی جو غیر رسمی معیشت ہے, جو معاشرے کی دیگر اسپیکٹس ہیں, ان میں جہاں سیکشل ہراسمنٹ کے بارے میں جو جدوجہد بھی کی جا رہی ہے, نہ صرف گفتگو, اس میں بھی جہاں جہاں گیپس ہوتے ہیں, جہاں جہاں وہ لوگ ہیں جن کو کوئی اہمیت دی ہی نہیں جاتی, دا سب آلٹرن سو ٹو اسپیک, ان کے بارے میں بھی تھوڑی سی روشنی ڈالیں. So I just want to take on from where Maliha was left the conversation, and then I will address that. course, That's thank okay. So Maliha said کہ آپ نے اپنا opinion voice کرنا ضروری ہے, and I truly believe that, کیونکہ ہم, because I am also part of the Women Lawyers Association, اور ہم نے ایک article, پہلے تو ہم نے ایک study کی, اس میں we took a cross section, and Maliha was part of the study. We took a cross section of women, اور ہم نے ان سے who are working lawyers from the 22 کی عمر سے لے کے 40 کی عمر تک, and ہم نے سب کو انٹرویو کیا, سیم questions پوچھے, اور اس کے بعد ایک نتیجے پہ ہم پہنچے. اس کے and then we published an article about that کہ lawyers, especially female lawyers کے ساتھ کیسے harassment ہوتی ہے sexually اور just harassment in itself. جب وہ آرٹیکل چھپا, پورا ہائی کورٹ, پورا سٹی کورٹ, and I can say this with conviction, every male member, some female members came up to us individually and said, آپ تو privileged ہیں, آپ کیا سمجھتی ہیں, یہ کیا لکھا ہے آپ لوگوں نے, آپ لوگ ہمارے پروفیشن کے خلاف جا رہی ہیں, آپ what do you think of yourselves. لوگوں نے ہم سے بات ہی کرنے چھوڑ دی. ہم باروں میں جاتے تھے, we used to get looks from people کہ آپ کہ what do you think of yourselves. But we stood our ground and we said, یہ ہوا ہے, ہمارے ساتھ انڈیویجولی ہوا ہے. I have personally been called a Kashmiri princess while I'm doing some work by a colleague of mine, and I didn't know what to say at that time. لیکن میں نے اس کو نارملائز کیا. کیوں؟ بیکاز آئی تھاٹ چلے کچھ نہیں ہوتا, کام تو کرنا ہے, ڈٹ کے کام کرنا ہے. when I personally go to court, میں صرف اپنا منہ دھو کے, چشمے لگا کے, بال باندھ کے جاتی ہوں. not because مجھے اپنے آپ پہ کوئی وہ مسئلہ ہے کہ میں کوئی مجھے کچھ کہے گا اور میں جواب نہیں دے سکتی, بٹ I avoid it. یہ اوائڈ کرنا بھی, اور یہ غلط ہے. میں خود اپنے آپ کو کہتی ہوں کہ نہیں, آپ جیسے ہو آپ ویسے جاؤ. آپ کا دل چاہتا ہے کہ آپ سرخ لپسٹک لگا کے جائیں, آپ کیوں نہیں جا سکتے؟ اس لیے کیونکہ آپ کے ہمیں ایک طریقے سے کنڈیشن کیا گیا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے, لوگ کیا سوچیں گے. اگر کسی نے آپ کو آ کے ہاتھ لگا لیا تو یہ آپ کی غلطی ہے, کسی اور کی غلطی نہیں ہے. ان کی نظریں, اور پھر لوگ اسلامی طور پہ چلے جاتے ہیں کہ لیکن اسلام میں بھی تو لکھا ہوا ہے کہ مردوں کو اپنی نظر نیچے کر کے چلنا چاہیے, عورتوں کو ماڈسٹ ہونا چاہیے. آپ ماڈسٹ بن کے بھی جائیں, بایا پہن کے جائیں, فرق نہیں پڑتا, آپ عورت ہیں بس. That is the main problem we face even in courts. And as I said, جب لکھا اس کے بارے میں تو اتنی ہمارے خلاف, اتنی ہمارے دوست ہمارے خلاف ہو گئے. And that's what happened. اس کے لیکن voicing it was good, because اب 2 سال ہو گئے اس آرٹیکل کو, اور ان 2 سالوں میں ایک انسیڈنٹ ہوا تھا کہ ہماری ایسوسیشن کی ایک ممبر تھیں, جونیئر ممبر تھیں, ان کے ساتھ ایکسکیوز می کسی نے تھوڑی بدتمیزی کی تھی. He was trying to touch her or make a video of her. تو جتنے میل ممبرز وہاں تھے جن کو بتایا گیا, اور فیمیل ممبرز, انہوں نے جا کے نہ صرف ان کی گٹائی کی, پھر جا کے ان کے خلاف FIR درج کی, اور پھر انہوں نے سراہا کہ دیکھیں یہ ایسی چیزیں نہیں کرتے اور آپ لوگوں نے صحیح بات کی ہے. And they believed us. But it took an incident for them to believe us. It wasn't کہ وہ انہوں نے ہماری ویسی بات مان لی. And that is the main, the problems we face in work, in any sort of, جیسے آپ کہہ رہے ہو, in any sort of ادارہ ہو گیا, چلتے پھرتے آپ کہیں بھی جائیں, یہ ہوتا ہے, یہ بہت ریئل پرابلمس ہیں. And unfortunately ہم ان کو ایڈریس نہیں کر پاتے. Similarly, I'll speak of a personal experience. لوگ کہتے ہیں کہ ابیرہ نے بات کی لباس کی.
لوگ وہ کہتے ہیں کہ آپ نے دوپٹہ صحیح نہیں پہنا ہوا, آپ دوپٹہ نہیں پہنتی ہیں, آپ نے سر کور نہیں کیا ہوا, آپ کی فلاں مسئلے ہیں آپ کے کپڑے سے. آئی واز ان سعودی عربیہ, میں عمرہ کرنے گئی تھی, میں اپنے عبائے میں تھی, میں اس وقت احرام میں تھی. آئی ہیڈ گون فرام دا ماسک, فرام دی مسجد الحرم سے میں گئی تھی سامنے والے مال میں, صرف کھانا لینے کے لیے, اپنی فیملی کے لیے, اکیلی تھی. میں گئی لفٹ کے اندر, اور ایک سیکیورٹی گارڈ جو اسی مال کا سیکیورٹی گارڈ تھا. آپ کسی سیکیورٹی گارڈ کے بارے میں سوچتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ ان سے ہی پوچھ لیں گے راستے, ان پہ تھوڑا اور بھروسہ کر لیں گے, یہ یہاں کے رکھوالے ہیں, یہ ہمارے رکھوالے بھی ہو سکتے ہیں اگر کوئی مسئلہ ہوا تو, رائٹ. اس سیکیورٹی گارڈ نے ود ان دیٹ لفٹ 2 فلور اوپر جانا تھا, ہی ٹرائی ٹو کم کلوز ٹو می اینڈ ٹچ می. میرے میں اسٹرینتھ تھی, میرے میں ہمت تھی, میرے میں کانفیڈنس تھا, میں نے اس کو پش کر دیا, لیکن وہ بھاگ گیا. لفٹ کھلا, کیا کا دروازہ کھلا, وہ بھاگ گیا. تو ایک دن گزر گیا, اور آئی تھاٹ ٹھیک ہے میرے ساتھ تو کچھ نہیں ہوا, بٹ دین آئی تھاٹ اباؤٹ ایسے ہم پاکستان میں ایسے کیسز فائٹ کرتے ہیں, ہم آرگیو کرتے ہیں ہر روز, ہم ان چیزوں کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں, لیکن میرے ساتھ یہ ہونے والا تھا کچھ, لیکن میں کچھ کر نہیں سکی. نیکسٹ ڈے وی میڈ اٹ اے پوائنٹ کہ ہماری آخری رات تھی, ہمیں وہ نظر آ گیا, ہم کہ میں اور میری والدہ ایکسکیوز می, ہم نے جا کے ان کو پکڑا. پہلے تو حرم کی جو پولیس تھی ان کو کہا کہ دیکھیں ان کو آپ کچھ کہیں, انہوں نے ہمارے ساتھ یہ حرکت کی ہے, میرے ساتھ یہ حرکت کی ہے. ایوری بڈی واز لافنگ, وہ تھوڑا تو ہنسی, تھوڑی سی دبی ہوئی ہنسی ہوتی ہے. نہیں مانے. پھر جا کے ہم نے پولیس والوں کو, جو پوری ایریا کی پولیس تھی, ان کو جا کے پہلے ڈھونڈا, تو وہ بھی بہت مشکل تھا, ان کو بلایا. آفٹر 1.5 hour وہ سیکیورٹی گارڈ اور میں اور میرے بھائی, ہم سب گئے پولیس اسٹیشن. وہاں پر جا کے ہمیں 1 اور گھنٹہ لگا سمجھانے کے لیے, اور وہ وہاں قسمیں کھا رہے, میں نے کچھ نہیں کیا. اب اٹ واز مائی ورڈ اگینسٹ ہز. لیکن وہاں پر بیکاز میں نے یہی کہا, ایسے میں اپنے ایکسکیوز می اپنے ناٹ ویکیشن بٹ اپنے ایک میں ٹرپ پہ آئی ہوں, وہاں سے جا کے میں 1.5-2-2.5 گھنٹے اپنے استعمال کر رہی ہوں, ویسٹ کر رہی ہوں. کیوں؟ ایک سیکیورٹی گارڈ کے خلاف مجھے کیا, اس کے خلاف کیا ہوگا مجھے؟ اٹس بیکاز ہی ڈیڈ سم تھنگ, ہی ٹرائیڈ. انہوں نے مانا, وہاں پر ان کو جیل ہوئی, ان کا اینڈ ہی واز ریموو فرام ہز پلیس, بٹ اٹ ٹک ٹائم. تو دا ریزن وائی ایم شیئرنگ دس از ناٹ بیکاز کہ اس سے میں نے کچھ اچھا کیا, بٹ اٹس بیکاز دیکھیں اگر آپ خود کھڑے نہیں ہوں گے اپنے حق کے لیے یا اپنے ساتھ والوں کے حق کے لیے, کوئی آپ کے لیے کھڑا نہیں ہوگا, اینڈ دیٹ از ویری امپورٹنٹ. یہ بالکل سچ ہے, لیکن ایک ایسے ملک میں جہاں یونینائزیشن 1% آف دا لیبر فورس ہے, جہاں کافی ایسے بھی لوگ ہیں جو اپنے حق کے لیے کھڑے ہو ہی نہیں سکتے کیونکہ ان کی دہاڑی چلی جائے گی, وہ اپنے بچوں کو روٹی نہیں کھلا سکیں گے اس دن, یا ان کو محلے میں سے الگ کر دیا جائے گا, یا دیگر اور کافی اس قسم کے سچویشنز ہو سکتے ہیں. تو اس کے بارے میں بھی ہمیں ساتھ سوچتے رہنا چاہیے. اینڈ آف کورس اٹس ایکسٹریملی امپورٹنٹ دیٹ وی آل اسٹینڈ اپ فار آور سیلوز ایٹ اینی اپرچونیٹی اینڈ ایوری اپرچونیٹی دیٹ وی گیٹ. میں آسیہ کو دعوت دوں گی کہ آپ تھوڑی سی بات کریں. میں اپنا ایک ایکسپیرینس شیئر کروں گی. جب میں نے جوائن کیا تھا, اور کیونکہ جب میں سو ینگ, جس وقت فریش گریجویٹ تھی, اور مجھے جو ہے لائر سے بہت ڈر لگتا تھا, کیونکہ میں نے ایسی کچھ اسٹوریز اور یہ سنی ہوئی تھی. سوری اگر یہاں پہ کوئی لائر ہے میرے علاوہ, تو میں لائر سے میں بہت ڈرتی تھی. لیکن کیونکہ مجھے پریکٹس میں تو آنا تھا, کسی طرح سے کسی سے پوچھا, کچھ کیا, اپنے ہی ایک کہتے ہیں نا سمندر میں چھوڑ دیا, اور سوئمنگ کرتے کرتے سیکھ رہی ہوں. اب جب میں نے وار اگینسٹ ریپ سے میرا تعلق ہے, لیگل ایڈ فاؤنڈیشن سے بھی ہے, کچھ کام میں نے LS کے لیے بھی کیا ہے. تو وار کی کچھ جاب کا ہے, تو میں گئی ہوں, انٹرویو وغیرہ الحمدللہ وہاں ہو گیا تھا. پھر میں کیسز کرنے لگی. جب میں کیس جو ہے کورٹ میں جاتی, تو لوگ مجھے عجیب نظروں سے دیکھتے کہ ایک تو اتنی کم عمر لڑکی ہے اور اوپر سے ریپ کیسز کرتی ہے, تو کسی کو ہضم ہی نہیں ہو رہا. ایون میرے پاس ایک کیس آیا تھا اسٹارٹنگ میں, انسسٹ کا کیس تھا. ریئل فادر نے جو ہے اپنی ڈاٹر 12 سال کی بچی کے ساتھ زیادتی کی تھی. تو میں نے اس کو بچی کو سنا, کاؤنسلنگ وغیرہ کی, کیونکہ جو ایک طریقہ ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی ایسی بات نہ ہو جائے, میں یہیں پہ سارا کلیئر کر لوں, مجھے نہ شرمندگی ہو کورٹ کے اندر. لیکن اس نے ساری چیزیں بتائیں, اس کی والدہ نے بھی جو فیکٹس تھے اور یہ سارا.
جب میں کورٹ میں گئی ڈی جے صاحب کی کورٹ تھی اور مجھے بالکل مطلب وہ شروع چیزیں ہیں جو میرے پاس بلیمنگ اور یہ سب ہوتی رہیں تو میں کبھی بھولتی ہی نہیں اس چیز کو. تو میں نے بار کے کافی ممبر پریزیڈنٹ اور یہ وہ سارے بیٹھے ہوئے تھے اپنے کیس کے سلسلے میں. فارچونیٹلی میرا کیس پہلے پٹ اپ ہو گیا تو میں نے ساری فیکٹس بتایا ہائی لائٹ کی ساری. تو پیچھے سے ایک پریزیڈنٹ تھے بار کے کہہ رہے نعوذ باللہ یہ سگے باپ پہ اپنا الزام لگا رہی ہے, یہ کیا ہے, اس کو تو اسلام سے خارج کر دینا چاہیے. تو میں تو اس وقت ینگ اور وہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا, میں تو کیس لے کے گئی ہوں اور اوپر سے مجھ پہ ہی سارے الزام آ رہے ہیں, میں تو دوسروں کی سپورٹ میں آئی ہوں, میری سپورٹ میں کون کھڑا ہوگا. تو اب جب میں نے اس کو کہا کہ سر میں نے کوئی ایسا نہیں ہے, بچی ہے, ایف آئی آر ہے, یہ آپ اس کا بیان سن لیں, میں تو نیوٹرل مطلب ایک فیکٹس ہیں ان کو لے کر آئی ہوں اور مجھے نہ اس سے دشمنی ہے کہ اس سے نہ اس سے جو چیزیں وہ معاشرے میں جو ہو رہی ہے وہ میں نے سامنے رکھی ہے, وہ ڈیسیجن لینا آپ کا کام ہے سن کے. تو کہنے لگے بی بی میں آپ کو نہیں سنوں گا اور نا آپ تو اسلام سے خارج ہو رہی ہیں ایک سٹنگ جج. ٹھیک ہے, اب وہ ریٹائر ہو چکے ہیں اور کافی ان سے میری بحث ہوئی. میں نے کہا سر آپ اس کو سن لیں. تو وہ کہنے لگے میں سب کے سامنے سنوں گا. میں نے کہا سوری سر میں آپ کو میرے پاس جو ہے سپریم کورٹ کی رولنگز وغیرہ بھی ہیں کہ ان کے ہمارا ٹرائل ہونا چاہیے, میں اتنے سارے لوگوں کے سامنے ایک 12 سال کی بچی کو کیسے کھڑا کر دوں. نہیں. تو پریزیڈنٹ کہنے لگے نہیں میں بھی جاؤں گا. میں نے کہا سر آپ میرے کیس میں ہے ہی نہیں تو آپ کیسے جائیں گے. تو وہ کہنے لگے نہیں. پھر وہ اس نے ڈیفینس لائر کے ساتھ مل کے وہ چیمبر میں گئے, اس سے بات ہوئی. بچی نے اے ٹو زیڈ سب چیزیں بتائیں کہ ایک نیکٹ جو ہے وائر تھا, اس کے والد نے ماں کو کس طرح سے بھیجا ہوا تھا پنجاب پہ کی شادی پہ, اور اس نے نیکٹ وائر تھی اس کو ایک سائڈ سے ڈرا کے اس کے ساتھ 2-3 مرتبہ زیادتی کی, اور بچی سے پہلے وہ اپنی بہن کے ساتھ زیادتی کر چکا تھا اور 10 روپے دے دیے اس کو کہ ماں کو نہیں بتانا. یہ بہن نے آ کے وہ کیا. تو اس وقت جو سچویشن تھی میں تو کیس لے کے گئی تھی, میں نے تو معاشرے کی جو برائی جو تھی وہ میں نے سامنے رکھی. ایک جو جج تھا جو کہ ایک فیصلہ کرنے والا تھا, وہ جب مجھ کو کافر کہہ رہا ہے تو پھر میں کس کے پاس جاؤں. پھر میں نے اس چیز کو آگے کیا, بچی نے ایویڈنس وغیرہ چلائی, سب کچھ کیا اور پروو ہوا. تو جب میں جاتی تھی مجھے لائر ججز کہتے تھے بے حیا ہے یہ تو, مطلب اپنی گیدرنگ کے اندر میں بہت زیادہ ہائی لائٹڈ ہوں کورٹ کے اندر, کیونکہ ریپ کیسز کو میں جب پروسیڈ کرتی ہوں ابھی تک کسی اور ان کے علاوہ اور لیڈی لائر میں ابھی اتنی ہمت نہیں آئی ہے, کیونکہ انہوں نے کہا آپ سول کورٹ میں کیوں نہیں گئے, آپ نے فیملی کیسز کیوں نہیں دیکھے, آپ اس میں کیوں آ گئی ہیں, یہ تو آپ کا کام نہیں ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ کسی کو تو قدم اٹھانا ہے نا, کسی نے ان کا ساتھ دینا ہے. تو یہ ساری چیزیں سنتے سنتے اب الحمدللہ ایسی ہو گئی ہوں کہ ان کے سامنے بات کر سکتی ہوں, ان کو جواب دے سکتی ہوں, کیونکہ ابھی نومبر میں میں نے اسی سال میں 3 کیس جیتے ہیں, جس میں 4 ایکیوز کو ATC میں گینگ ریپ میں سزائے موت کروائی ہے, اور ابھی حال ہی میں نے نومبر میں 15 سال کی سزا کرائی ہے انسسٹ کیس میں. ریئل فادر نے اپنی بیٹی کے ساتھ زیادتی کر کے بچی پیدا کی ہے, جس میں اس کی کیمیکل رپورٹ, اس کی میڈیکل رپورٹ پروف کری تھی, اس کی DNA پروف کر رہی ہے, تو جج نے اس کو ایکسیپٹ کرنے سے انکار کر رہا. تو فائنل آرگومنٹ میں جب میری ان سے بحث ہوئی تو انہوں نے مجھے کیا جواب دیا, آپ کو ہنسی آئے گی. میں نے کہا یہ دیکھیں پروف کر رہا ہے, کوئی اس میں لکونا نہیں ہے, کوئی ٹائم مطلب زیادہ نہیں ہے, دین اینڈ دیئر سارا. تو اس کی میڈیکل پروف کری تو کہتا ہے کہ نواز شریف تو مر رہا تھا 2 دن پہ, ڈاکٹروں نے کہا کہ آج مر رہا ہے, کل مر رہا ہے, یہی الفاظ جو میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ میں ڈاکٹر پہ کیسے بلیو کر لوں. مطلب وہ رپورٹ کو اس نے ڈینائی کر دیا کہ میڈیکلی جب پروف کر رہا ہے. تو میں نے کہا سر آپ مجھے لکھ کے دے دیں پلیز کہ آپ اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے. کہہ رہا اچھا مجھے آپ سائٹیشنز دیں. میں نے ہیلپ لی پلوشا سے بھی اور ان سے بھی, میں نے سائٹیشنز وغیرہ ہر اس سے نکال کے دی, کیمیکل رپورٹ پہ, میڈیکل پہ, DNA پہ. تو اس کے بعد بھی جو ہے نا اب ٹھیک ہے دیکھ دی کر دی. مجھے کہا کہ ججمنٹ پہ ڈے ٹو ڈے ججمنٹ کی ڈیٹس ہو رہی ہیں.
میں اپنا میرا تو مطلب رائٹ ہے، فرض ہے کہ میں جا کے معلوم کروں کیا ججمنٹ ہوئی ہے. انہوں نے 2 دن میں گئی، تیسرے دن میں کورٹ میں بیٹھی اور میں نے پیشکار صاحب سے کہا کہ آج ہوگی یا نہیں ہوگی. انہوں نے کہا ابھی میڈم آپ بیٹھے. میں بیٹھ گئی. 15 منٹ ہو گئے، 20 منٹ ہو گئے. ایک لائر ایک کورٹ میں تو کافی ٹائم نہیں بیٹھ سکتا، اس کے اور بھی کام ہوتے ہیں. تو میں نے اس سے صرف اتنا کہنے کے لیے میں اٹھی، ابھی آدھے راستے میں تھی، پیشکار اور میرے تھوڑا سا فاصلہ تھا 2-3 بینچ کا. تو مجھے شاؤٹ کرنے لگا جیسا کہنے آپ مجھے سر پہ سوار ہو رہی ہیں، آپ یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. مطلب میری کلائنٹ کے سامنے کہ وہی ڈیگریڈ کرنے والی کہ خاتون نے آ کے اتنا پروف کر دیا کیس اور اب مجھے ججمنٹ دینی پڑے گی. تو میں نے کہا سر آپ کو جو بھی ججمنٹ دینی ہے میری فیور میں دے نہ دے، میں نے تو پروف کیا ہے. اب اس کو پتہ ہے اتنی ڈیئر والی ہے کہ یہ بات جب اس طرح میری آنکھوں میں آگے ڈال کے بات کر رہی ہے، تو اگر میں نے کوئی کم سزا دی یا میں نے اس کو ایکوٹ کر دیا تو یہ تو جا کے آگے فورم پہ چلی جائے گی. تو ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے آپ خود سوچیں کہ مجھے اپنے لیے بھی لڑنا پڑتا ہے اور دوسروں کے لیے بھی لڑنا پڑتا ہے. یہ تو میری اپنی مطلب ایک ہے جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ اگر میرا سننے والا کوئی نہیں ہے، لیکن آج میں نے موقع ملا تو میں نے چیزیں آپ لوگوں کے سامنے رکھی ہیں. یہ اور جس طرح سے مطلب میری اپنی ڈیوٹی ہے یا فیوچر میں ہم لوگوں کو کتنا آگے بڑھنا چاہیے. قانون ہے، قانون کو اویئرنیس کی ضرورت ہے. اس قانون کو کہ ہمیں اسکول کالجز میں یونیورسٹیز میں بھی جا کے جو ہے وہ سیشن لیتی ہوں یا لیکچر وغیرہ لوگ بلاتے ہیں تو ہم لوگ بتاتے ہیں. چھوٹے بچے کی کلاس اگر ہے KG 1 2 3 تو ان کو گڈ ٹچ بیڈ ٹچ آپ کو کس طرح سے کرنا چاہیے. اگر کسی نے آپ کے ساتھ کوئی ٹچ کر رہا ہے جو آپ کو اچھا نہیں لگ رہا تو آپ کو اپنی ماں کو ٹیچر کو تو بتانا چاہیے. یہ ساری ہماری ان کے ساتھ مطلب گفتگو ہوتی رہتی ہے. لیکن ایک جس طرح میرا اپنا تھاٹ ہے کہ آپ بچوں سے اچھی طریقے سے بات کرو، بچے آپ کو بتائیں گے. تو میں اپنے بیٹے کے علاوہ بھی میرے اور پروجیکٹس ہیں جہاں پہ میں رہتی ہوں، فلیٹس ہیں. تو میں جب وہاں گراؤنڈ میں گاڑی سے اترتی کرتی تو مجھے بہت شوق ہے بچوں سے بات چیت کرنے کا، ان کو میں بتاتی رہتی ہوں. اپنے بیٹے کے علاوہ بھی بہت سارے بچے ہیں، یا اگر میں بس اسٹاپ پہ کھڑی ہوں تو وہاں پہ اسکولس کی بچیاں ہوتی ہیں تو وہ سکھڑ رہی ہوتی ہیں نا، ارد گرد مرد آ گئے چاہے اسٹوڈنٹس میل میں ہوں یا اور دوسرے ہوں، تو میں ان کے بیچ میں جا کے کھڑی ہو جاتی ہوں. ان سے کہتی ہوں آپ ہٹیں گی نہیں، آپ یہیں کھڑی رہیں گی اور میں کھڑی ہوئی ہوں اور آپ جو ہے راستہ نہیں دیں گی. میں بس اسٹاپ پہ کھڑی ہوئی تھی، میرے پیچھے تھوڑا سا فاصلہ ہوگا 2-3 مطلب اتنا ہوگا، اور گاڑی تھی اور مجھے ایک بندہ داڑھی والا تھا. اس وقت جماعت مطلب وہ تھی جمعہ تھا، جمعہ کی نماز ہو رہی تھی اور مجھے وہاں کھڑی لوگ نمازی مجھے ٹچ کرنے کے چکر میں میرے سے پیچھے میں نے اور پیچھے ہو گئی. میں نے کہا اب جائیں، میں تو ہٹوں گی ہی نہیں. وہ بندہ کہنے لگا راستہ دے، میں نے کہا میں راستہ ہی نہیں دوں گی، آپ کو آگے سے جائیں، پیچھے کیا ہے. تو وہ جو ہے ایک دم سے ہو گیا کہ اس نے تو مجھے جواب دے دیا ہے. تو یہی جو ٹیچنگ ہے میں ان بچیوں میں بھی ڈالتی ہوں، چھوٹی بچیوں میں ڈالتی ہوں کہ بھئی آپ کو بولنا ہے. اب جس طرح سے ایک بچی تھی ہمارے آئی، وہ موو کر کے آئے تھے دبئی سے، تو میں لفٹ میں تھی تو مجھے روکا، کہنے لگی نا آنٹی رکے میں بھی چلتی ہوں. میں نے کہا بیٹا ٹھیک ہے. اب میں تھی لیکن میرے علاوہ اگر کوئی میل ہوتا ہے یا کوئی مزدور، کیونکہ وہاں پہ کام ہوتا رہتا ہے، تو آپ اکیلے نہیں چلے، اگر کوئی ساتھ میں لیڈی ہوگی تو آپ لفٹ میں جائیں گے. کہ لیے آنٹی میں آپ سے ایک بات شیئر کروں. میں نے کہا جی بیٹا. میں کسی سے شیئر نہیں کی تھی، میں نے ماما کو بھی نہیں بتایا. میں نے کہا اچھا آپ بتائیں کیا بات ہے، میں آپ کی بات نہیں کروں. ہم جب نا دبئی میں تھے تو وہاں پر جو ہے نا ایک جس طرح سے سیکیورٹی گارڈ کی بات کی انہوں نے، تو وہ سیکیورٹی گارڈ تھا، لفٹ میں تھی اور وہ بھی آ گیا. تو مجھے نا بتاتے ہوئے شرم آ رہی ہے، آنٹی میں کیسے بتاؤں. میں نے کہا بیٹا آپ بتاؤ کوئی مسئلہ نہیں. اس نے کہا اس نے مجھے میرے پرائیویٹ پارٹ پہ کس کیا. اب یہ میں نے اس کے ساتھ بچوں کے ساتھ اتنی فرینڈشپ رکھی ہوئی ہے تو وہ مجھے آ کے چیزیں مطلب ہائی لائٹ کرتے ہیں، بتاتے ہیں، کیونکہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے. بچیاں آتی ہیں میں ان کے بال بھی بناتی ہوں، ان سے بہت اچھی باتیں کرتی ہوں، تو وہ مجھے فرینڈلی مطلب سمجھتی ہیں کہ ہم آنٹی سے سب باتیں کر سکتے ہیں. تو ہمیں بھی چاہیے، آپ لوگ سب بیٹھے ہوئے ہیں تو ہم اپنے فیوچر کو بچا سکتے ہیں. ان سے تھوڑا ٹائم لگے گا، باتیں کریں ان سے پوچھیں، اسکول سے جو ہے ان کی وین تک کے سارے قصے
اسکول میں کیا ہوا, ٹیچر نے کیا کیا, فرینڈس میں کون فرینڈس ہے, کو مطلب اگر مولوی صاحب ہے تو وہ کس طریقے سے آپ کو پڑھاتے ہیں کرتے ہیں. تو ہمیں چاہیے, میرے خیال سے میں یہ پریکٹسز کرتی ہوں اور آپ لوگوں میں سے بھی بہت سارے کرتے ہوں, لیکن ہمیں آج یہ پرومس آپس میں کرنا چاہیے کہ ہمیں یہ اسٹیپ جو ہے آگے موو آن فارورڈ کرنے چاہیے, کہ ہمیں بچوں کو ٹائم دینا چاہیے تاکہ اس طرح کے کیسز جو ہے وہ آگے نہ بڑھیں. تو یہ میری ساری بہت کم ہے, لیکن جو چیزیں تھیں وہ میں نے آپ لوگوں سے شیئر کر لی ہیں, اور میں بھی اس پہ مطلب بلیو کرتی ہوں کہ بچوں کو سنا جائے, بچوں سے فرینڈلی جو ہے رہا جائے تو ہو جائے. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ آپ چاروں کا فار سچ اے ڈیٹیلڈ اینڈ نوانسڈ conversation and for explaining things and shedding light so well on all of these aspects. اب میں اپنے سامعین سے درخواست کروں گی کہ اگر آپ کے کوئی سوالات ہیں تو پلیز ہمارے پینلسٹ کی طرف ڈائریکٹ کیجیے. Hello, good evening. First of all, it was a very informative session. Thank you for all your courage and the work you do. مجھے ایک سوال پوچھنا تھا کہ جب آپ you use quite a few زیادتی, تو مطلب but then that itself creates a stigma against a woman being sexually harassed or raped. یہ زیادتی کیوں لفظ ہے؟ تو لیگل ٹرمز بھی اردو میں ریپ کا کیا لفظ ہے, اور لیگل جب اگر اردو میں کوئی اسٹیٹمنٹ جب ہوتا ہے تو اس میں ریپ کے لیے کیا ورڈ یوز کیا جاتا ہے, اس پہ آپ کچھ اف یو کوڈ شیڈ سم لائٹ آن دیٹ. اور ایک اور جو آپ نے پوائنٹ ٹچ کیا کہ جو آپ کو جج ہو یا آپ کو دیٹس ٹیکنیکلی ورک پلیس ہراسمنٹ, تو اس کی ود ان دا کورٹس یا آپ کی کیا سسٹم ہے ٹو رپورٹ اے جج اور ٹو فیلو کالیگ اور لائر؟ میں بات کرنا چاہوں گی. میں نے یہ چیز جو میرے ساتھ ہوئی, میں نے آگے جوڈیشل اکیڈمی میں, کیونکہ مدیحہ نے مجھے ایک چانس دیا تھا سیشن کا ججز کے ساتھ, میں نے وہاں شیئر کی. میں نے وہاں ان سے جو ڈائریکٹر وغیرہ تھے ان سے کہا نہیں ورک لوڈ ہوتا ہے اور یہ جو ہے چیزیں ہو جاتی ہیں, کوئی بات نہیں اس طرح. تو انہوں نے مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے, اپنا یہ ایک ایکسپیرینس انہوں نے شیئر کیا بیٹے کا, کہ میرا بیٹا جب وہ انمالیہ میرا بیٹا ڈاکٹر ہے, باہر سے جب آیا یہاں پریکٹس کرنے لگا تو انہوں نے ہر کلائنٹ کو جو ہے بڑا ٹائم دینا اور جو ہے ریسیو کرنا ڈور سے, اور اس کو مطلب چھوڑ کے بھی آنا کرنا. لیکن کچھ پریکٹس کے بعد وہ کہنے لگے کہ بس جب کوئی پیشنٹ آتا ہے کہ آپ کے پاس 5 منٹ ہیں اور بس آپ کو جو بھی بات کرنی ہے کرو. تو انہوں نے مجھے یہاں یہ جواب دیا کہ ان کے پاس ورک لوڈ زیادہ ہوتا ہے میڈم, کبھی ہو جاتا ہے. اور جس جج کی بات میں نے کی اس نے اس کے اسٹاف سے بھی کہا میڈم ان کو بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے, یہ ہوتا ہے. تو میں نے کہا بلڈ پریشر ہائی یا بیمار ہیں جو بھی ہیں, اگر وہ سمجھتے ہیں کہ میں اس سیٹ کے قابل نہیں ہوں تو انہیں ریزائن دے دینا چاہیے, ٹھیک ہے نا. اب ہم تو ایسے نہیں ہے کہ اگر وہ بیوی سے لڑکے آئیں یا کسی سے بھی لڑکے آئیں تو ہم تو اس کا وکٹم نہیں بن سکتے ہیں نا. تو میں نے یہاں پر یہ چیز جو ہے وہ ہائی لائٹ کی. سیکنڈ یہ تھا کہ زیادتی تو پھر کیونکہ بہت سارے جب اسٹیٹمنٹ دے رہے ہوتے ہیں تو پھر وہ زیادتی کا ورڈ ہوتا ہے, تو ریپ کیونکہ اسٹیٹمنٹ جب وہ ٹائپ ہو رہی ہوتی ہے تو پھر وہ ریپ کا ہی ورڈ یوز ہو رہا ہوتا ہے اس کے اندر. ٹیکنیکلی جو ٹرم استعمال ہوتا ہے زنا بالجبر فار ریپ. لیکن آئی لو یور کویسچن آن کہ لینگویج کے بارے میں, اف آئی کین جسٹ آنسر دیٹ, کہ یہ ہم بات چیت آئی بین ٹرائنگ ٹو ٹاک اباؤٹ اٹ, اینڈ ابھی زیادہ بات چیت شروع ہوئی ہے. خاص طور پر I have the opportunities to train at judicial academies, etc. And one of the things I keep saying کہ آپ صحیح الفاظ استعمال کریں. The language which is used very often is کہ he committed sexual intercourse on her or she was subjected to sexual intercourse, یا dishonor, عزت کے جو associated الفاظ استعمال ہوتے ہیں. You don't say the word a man accidentally took some things from a house. You say he stole something. You don't use, other terms to soften it. Now, gender-based violence پر and violence against women پر ایک tendency ہوتی ہے to minimize the violence in language. ہم یہ نہیں کہتے he raped her, as one example, زیادتی ہوئی ہے, sexual intercourse ہو گیا, کچھ غلط کیا. I mean, the language plays a very important role. So I think we need to also start making sure we use the correct language for the correct kind of offenses, body parts, so there's no one who can confuse it. I mean, I think کہ آپ کا کیس تھا آسیہ یا کسی اور کا تھا, where there was this entire confusion where they said کہ ایک لڑکی کو it was a rape case کہ گود میں رکھا and there was penetration. I've forgotten exact الفاظ کا تھا. The case went on for years and they were still arguing کہ because the girl, they used زیادتی کی یا کچھ کیا کہ which part of her body did he penetrate, because
punishment differs according to that. So we have to start using the correct language for everything. Aapka jo sawal tha about who do you complain to, technically lawyer ke khilaf you can apply to the bar council, and for judges you can apply to the MIT department in the judiciary. Reality is they will at this point in time probably take the side of the accused. As a lawyer, maybe I'm not practicing so I can say this more freely, is the fact that lawyers tend to support each other and men tend to support each other. So when you put a male lawyer together, majority of the time, not all of the time, of course there are always good lawyers and etc. and good male and female lawyers, but majority of the time they will take the side of the man and not believe the woman, which is I keep saying is believe the victim, believe the complainant the majority of the time. Yeah, if I may add to that, I think things are changing. Things are changing so much that I think that if we believe we have the power, we can actually change the law and we can change, क्योंकि law हमारी समझ में आ रहा है ज़्यादा, हमें ज़्यादा पता है कि हमारी lived reality क्या है और किस तरीके से औरतें फेस कर रही हैं. We can push the judges, लेकिन इसके लिए ताकत की ज़रूरत है. इसके लिए लड़कियाँ जो law पढ़ रही हैं वो सामने आएँ और as we say कि good facts make good cases. That's how we need to proceed. I just wanted to be, I know it's question answer, लेकिन as a feminist हमारा ये बड़ा dilemma होता है कि रेप के स्टैचूट की जो तरमीम हुई थी 2016 में, कई इकसाम हैं रेप की जिस पे सज़ाए मौत दे दी गई. As a feminist, I personally don't agree with the death penalty, क्योंकि death penalty जो है वो भी एक सरमायादाराना और एक पिदरशाही निज़ाम का हिस्सा है. जेल का इंस्टीट्यूशन भी हमको अपने कॉलोनियल मास्टर्स से ही मिला है. तो ये एक बहुत बड़ी मुश्किल चीज़ हो जाती है कि हम जब सरेआम फांसी दे दो या हम फांसी की बात कर रहे होते हैं तो हम लोग क्रिमिनल जस्टिस को नहीं समझ रहे होते कि वो हाउ डीपली रिग्ड इट इज़ अगेंस्ट द पुअर, अगेंस्ट द बलोच, अगेंस्ट द पश्तून, अगेंस्ट द सिंधीज, अगेंस्ट ऑल मार्जिनलाइज्ड सबऑल्टर्न आइडेंटिटीज़. अस्सलाम वालेकुम. देखिए ये बहुत ही आपने हिम्मत के काम किया है. ख़ासतौर पर मैं सल्यूट करता हूँ आसिया को भी, ज़ारा, कि आप लोगों ने बड़ी बहादुरी का मुजाहरा किया. अच्छा, अब मुझे ये कहना चाहता हूँ कि देखिए जब आपने ये बताया है कि जजेस जो हैं ना वो सही मानों में फेवर नहीं करते या टालमटोल करते हैं, आज की बहुत जगह ये बहुत कॉमन है. दूसरे इसके अलावा जो बिहेवियर है एडवोकेट्स का, लॉयर्स का, वो भी कभी बहुत ज़्यादा उसके फेवर में चला जाता है. तो मेरा एक सजेशन ये कि ऐसा क्यों नहीं करते आप लोग कि आपके पास माशाल्लाह जजेस की फीमेल लॉयर्स की एसोसिएशन है, क्यों ना एक वेलफेयर पैनल आप बना लें. और मैं समझता हूँ कि जब आप इसका ऐसे केसेस को आप स्क्रूटनाइज करेंगे तो आपकी रिकमेंडेशन भी एक वेट प्ले करेगी टू द जजेस. शुक्रिया. Would anyone like to address that? Sure. Yeah, I mean, let's just collect 3 then at once and then. What should be the punishment of a rapist? Is there another one? We take a couple more. So my question is regarding the labor law thing, where you said that every organization must have a sexual harassment committee. I know this personally. The university I studied at did not have a sexual harassment committee, and until we had a Me Too movement back in 2018, that's when they formed one, but then they also dissolved that almost 3 months later. And there hasn't been a committee since. So does that make that organization like punishable in that circumstance? Go ahead, please. हेलो जी, मेरा एक क्वेश्चन है, बुनियादी क्वेश्चन है कि माशाल्लाह बड़ी अच्छी डिस्कशन हुई, लेकिन मुझे ये थोड़ा सा अगर कोई बताए कि इसके कॉजेज़ क्या हैं और व्हाई इट इज़ इंक्रीजिंग डे बाय डे सेक्सुअल हरासमेंट. शुक्रिया. हम अब इन 4 सवालात का जवाब दे देते हैं और फिर हम फिर से कुछ सवाल ले लेंगे, if that's all right. Pardon? I can take ये आपका जो सवाल था कि क्या सज़ा होनी चाहिए, ये एक एक्चुअली फ़िलोसॉफिकल क्वेश्चन है. इसको हमें रीइमेजिन करना होगा हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, क्योंकि मैं ये नहीं कह सकती नहीं आप 2 साल दे दें या 3 साल दे दें. हमें ये सोचना होगा कि कैद है क्या चीज़, और हम जब कैद कर रहे हैं किसी को तो वो उधर क्या उसके तजुर्बे होते हैं, वो किस तरह निकलता है, क्या सोसाइटी बेटर ऑफ होती है या वर्स ऑफ होती है. और विद इन द लॉ ऑल्सो रेस्टिट्यूटिव होती हैं, रिहेबिलिटेटिव सज़ाएँ होती हैं, ऐसी सज़ाएँ होती हैं जो काउंसलिंग की तरफ उनका रुझान हो. लेकिन जब आप हर
سیکشل وائلنس کے کرائم کی سزا جو ہے وہ اتنی ہائی کر دیں گے تو پھر مجھ جیسے وکیل جو ہیں وہ کترائیں گے کہ میں ریپ کی کنوکشنس تو چاہ رہی ہوں, ٹھیک ہے نا, ود ان دا سسٹم, کیونکہ اٹ از ٹیکنگ بیک دا پاور, اٹ از اکاؤنٹیبلٹی, لیکن آئی ڈونٹ وانٹ رائٹ دا اکیوز پارٹی ٹو بی ہینگڈ, کیونکہ دیٹ از انہیومین, دیٹ از باربیرک. آپ کا جو سوال ہے خاص طور پر, I think there are a lot of factors which come into play. Apart from the principled idea کہ we oppose the death penalty, there's also a practical thing. اگر آپ کو ایک سزائے موت کا کیس لے کر جانا ہے, you have to prove it to 99.9% for it to be acceptable. Rape cases, sexual harassment cases, sexual abuse cases rarely ever get proved to that limit. تو آپ کی convictions کم ہوں گی the higher the punishment. اگر 14 سال یا 15 سال تک ہوگی, there is more willingness to accept less evidence. Circumstantial evidence is more accepted. You're not absolute proof as in there is a baby جس کا DNA is matching to the father and to the mother. That is the kind of proof جس میں سزائے موت مل سکتی ہے. But we don't get that evidence. بہت کم ہوتا ہے. So ایک pressure آپ کا ہے, and this is one thing and I keep saying it every forum. جب یہ قانون بن بھی رہے تھے, we were talking about the practical side, aside from the principal side, کہ آپ کی کنوکشن ریٹ ڈکریز ہوگی the more you push for higher punishments. آپ منیمم ایک رکھیں اور ایک میکسیمم رکھیں, 14 to about 25 years. لیکن اس میں mitigating factors بہت آ سکتے ہیں. What is the age of the accused? اگر 18 سال کا ہے, 17 سال کا ہے, 14 سال کا ہے, it has a very different impact. Is it a 75-year-old man? Is it a 58? What? Who is the accused? We also need to focus on that as well. کہ if there is exacerbating circumstances کہ زیادہ سزا ملنی چاہیے, and what are the mitigating circumstances, تو اس میں ایک space ہونا چاہیے as opposed to an absolute. And I worked with judges enough who say to me very clearly کہ دیکھیں, if we don't have that absolute proof, بچہ ہے جس نے ریپ کیا ہے, how can we hang him? And that I agree with them. And in some of the cases, 14-year-old boy, we were talking about a case where the 14-year-old was a rapist. You know, so there's these questions. So I think there has to be a minimum and a maximum, but not the death penalty. You want to talk about causes? The question regarding the university. The causes. University, There's sorry, another one. yeah, sure. I know which university you're talking about. You can sue them if you want to. That's an extreme. If you wish to, or you can at least send a legal notice through a lawyer and say, under the law, you are mandated to do, etc., etc. You can raise it through your union, student union, if you wish to, or you can ask another one is the National Commission on the Status of Women. You can approach them, Sindh Commission on Human Rights, Women Development Department. You can either ask any one of them to send them a notice and say you have not yet complied with the law. These are just suggestions off the top of my head. Thank you. Causes میں مختصر جواب یہ ہے کہ it's about power. رائٹ کہ اگر آپ کا کاسٹ لو ہے, یا آپ مائنورٹی سے تعلق رکھتے ہیں, یا آپ عورت ہیں, یا آپ یوتھ ہیں, یا آپ غریب ہیں, تو وہ یہی چیزیں ہیں جو ایک ہراسر کو یہ اشور کرتی ہیں کہ میں اگر کروں گا تو کچھ ہوگا نہیں, اور جو ہراسر ہوتا ہے وہ بھی پاور ڈفرینشیل کو دیکھ رہا ہوتا ہے. تو کاز کا یہی ایک مجھے جو سمجھ میں آ رہا ہے. بہت شکریہ. اب ہم اپنا آخری سوال لیں گے کیونکہ ہم آلریڈی کافی اوور ٹائم ہیں. Okay, so I have two questions. Firstly, so it's very difficult to define harassment when it comes to, and the law itself is very limited in how it describes it, right? Which in turn makes it very difficult to hold somebody accountable. So like you said, a smile or a lewd comment or anything can be interpreted as friendly, banter. But how do you hold these people accountable for the grey parts of harassment? That's my first question. Secondly, you talked about evidence and how a victim's testimony should be unshakable. But does the law think about how it can possibly be a bit shaky considering the trauma that they've gone through? And does it incorporate trauma and its effects into the way the victim will talk? So just these two. I'm going to go out on a limb and say one more question. Do you want to go ahead and ask your question? Right there. Assalamu I'm alaikum. really sorry to the organizers. I know I'm running far ahead of the time limit. Sorry. میم اگر کوئی
چاہ رہی ہے کہ وہ جب آفس ٹائمنگ اس کا ہوتا ہے تو اس کے گھر میں اس کی بچی ہے جو 3 سال کی یا 4 سال کی ہے اور وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ گڈ ٹچ یا بیڈ ٹچ کو سمجھ سکے, تو وہ کون کون سے پوائنٹس ہیں جس سے آپ کسی چھوٹی عمر کے بچے کو بتا سکتے ہیں کہ یہ بیٹا یہ گڈ ٹچ ہے اور یہ بیڈ ٹچ ہے؟ یہ بات میں آپ سے پرسنلی بھی پوچھ سکتی تھی, یہاں پوچھنے کا ہے نہیں, لیکن سب کو یہ بات پتہ ہونی چاہیے. شکریہ. ملیحہ آپ شروع کرنا چاہیں گے؟ آپ کا جو سوال ہے خاص طور پر about the grey areas is very interesting, and I'll come back to that in 1 second. Okay, when the problem with the law and proving cases in court, and I think Zara and Asiya can add to this, is this question about who is the judge. We have a very, very good judgment from the Lahore High Court where Justice Jawad has used Catherine McKinnon in his judgment, which is a fabulous judgment, which is, you know, he talks about all this power differential, etc. So that is, it depends a lot on who the judge is. Is the judge willing to listen and understand and accept it and look at the nuances of it? Now, increasingly, because ye ab focus ho raha hai, jaise Abira ne kaha ki things are changing, there is more conversation. There is attempts of several judges to try to understand it. Lekin abhi, it's a work in progress. And I think yes, khas taur par sexual harassment, but we're far behind to understand the nuances and the gray areas of it. People are looking for absolute proof, but there is no absolute proof in most cases. Not everyone is going to send out that text and that WhatsApp conversation, etc. Lekin, the testimony, khas taur par, which is why I keep focusing on that, there's enough judgments, and most judges or some judges accept that it doesn't have to be perfect. Aapki jo core, I mean, and Asiya can comment on this more, I think inka zyada experience hai, lekin aapka jo core accusations hai, those don't get changed. And majority of the time, and this is where the problem comes in with the trial system and the criminal justice system, because aap court mein lekar jayenge, you will say, I have a story. If I'm the complainant, I will come and say, I have a story. It is the job of the opposing counsel to destroy me, to call me a liar, to make me look like I'm unstable, to call me where, in the case, he will say slut, he will say unstable, she's psychotic, she's this, she's habitual. It is their job to do that. We are paying people to destroy the victim. That is the problem, fundamental problem with the justice system, which, jaise Abhi ne kaha, it's a larger philosophical question. But lekin it is the job of the prosecution lawyer, when jo hum complainant ko cases lekar jate hain, to work and support with the client. And these kinds of cases are not just black and white, kya complainant ko khada karwa de. You have to work with them, you have to counsel them, you have to explain them where they feel strong enough to take that statement forward. And as Zara said, we're not always successful, but that is something we really need to work on. Lekin, sorry, just aakhri cheez, so grey areas ke liye we have to make sure that the judges also start understanding. And that is where conversations like the power differentials and understanding the concept of that have to be communicated from the academic into the practical, which is something that we're trying to do now. But if I can just add one thing, ये जो आपने सवाल किया ना definition पे, सिर्फ जिनसी हिरासानी नहीं काफ़ी है, it has to create a hostile workplace. हॉस्टाइल वर्क प्लेस का मतलब कि आपके काम का जो माहौल है वो नाखुशगवार हो गया है, वो भी प्रूव करना है. इसलिए मैं कह रही थी गुड फैक्ट, आप दोनों प्रॉन्ग्स पे अपना एविडेंस पेश करें, तभी जो है वो आपका. और एक और डेफिनेशन के अंदर है अनवेलकम सेक्सुअल एडवांस, तो यानी कि कानून की नज़र में कुछ एडवांसेस वेलकम होते हैं. I'd like to just add to that before I get my coughing fit again, that वो यही कह रही हैं कि it needs to be an unwelcome advance. Now, जब आप जाते हैं, when you're arguing a case, जो other side होती है, जो accused होते हैं, वो कहते हैं, she wanted me to touch her, she wanted me to talk to her, she wanted me to do this. वो कहते, और it's one person's word against the other. So coming back to what Maliha had said earlier, you have to believe the victim at some point. Because अगर कोई evidence नहीं होगा, तो case वहीं ख़त्म हो जाएगा. And then that's it. तो फिर आप, then how do you progress? The law, how do you progress as a society? How do you bring complaints? How do you make the complainant feel that they are comfortable with coming with a complaint? Or again, speaking with the judges as well, कि कभी फीमेल जजेस भी कहती हैं कि देखिए हमारे खिलाफ लोग कहते हैं कि आप औरत हैं, तो हमारी पोजीशन को क्वेश्चन किया जाता है कि आप औरतों के साइड लेती हैं. तो कभी कभी वो एक्स्ट्रा हार्श होती हैं जब कंप्लेनेंट फीमेल हो. मेल जजेस कभी कहते हैं कि नहीं, आप ऐसी बढ़ा चढ़ा के बातें कर रही हैं, ये आपस में इनका कोई रिलेशन होगा और अब उनका रिलेशन ख़त्म हो गया, इसलिए ये
اس قسم کی باتیں کر رہی ہیں, اس قسم کی اس لیے کمپلینٹ آئی ہے سامنے. تو اٹس ویری امپورٹنٹ کہ ایوری بڈی شوڈ فرام دا ججز ٹو دی اپوزنگ کاؤنسلز ٹو us in our education institutions or workplaces, everybody become aware and again believe the victim. So just to add one last positive thing from my side, at least, jo bhi hai, the Sindh government is amending the law. جس میں ہراسمنٹ کی ڈیفینیشن ایکسپینڈ ہو رہی ہے, جس میں ورک پلیس کی ڈیفینیشن ایکسپینڈ ہو رہی ہے, جس میں انڈرسٹینڈنگ ہوا پوٹینشیل وکٹمس کی ڈیفینیشن ایکسپینڈ ہو رہی ہے. So as Abira said, I mean, I'd like to add, after all of this very gloom and doom talk, I do want to add in one positive. کہ جو ایکسپیرینس رہ چکا ہے آف کورٹ کیسز, میڈیا ڈسکشن, women sharing narratives, is that the government is at least trying to work on that. And I would add, this is the initiative started from the government. Women's movement have been talking about it a lot, but the first person who brought the law forward was the Office on the Ombudsperson and the Women Development Department. So there's some positives which we have to hold on to, and hopefully others will catch up. اچھا, اس میں یہ جس طرح سے انہوں نے ہراسمنٹ کی اس کی بات کی, اسی طرح میں جو ریپ وکٹمز ہوتی ہیں اور ان کے جب اسٹیٹمنٹس وغیرہ ہوتا ہے تو اگر وہ کچھ حد تک بھول بھی جاتی ہیں تو کوئی اتنا ایشو نہیں ہے, لیکن جو ریلیونٹ چیزیں اگر وہ انہوں نے کہہ دی ہیں تو وہ بھی انف ہوتا ہے. میڈیکل پروف ہو رہا ہے, کیمیکل ہے یا ڈی این اے ہے, تو اس پہ اگر اس کی اپنی ٹیسٹمنی ہے اور اس میں اگر انہوں نے آگے پیچھے کر دیا تو کوئی اتنا ایشو نہیں ہو رہا ہوتا ہے. اور اس پہ ان کو پھر ہمارے جب آرگومنٹس ہوتے ہیں تو اس میں ہم کہتے ہیں وہ اگر آگے پیچھے کر بھی رہی ہے تو وہ آپ یہ دیکھیں کہ وہ ٹراماٹائز ہے. جب اس کے ساتھ اس طریقے سے یہ سارا سچویشن ہوا جو کہ وہ کبھی اگر اسے پتہ ہوتا تو وہ کبھی اس راستے جاتی ہی نہیں, تو ان چیزوں کو بھی ہائی لائٹ کیا جاتا ہے کہ اس کی اپنی جو ہے وہ کیا اس کی صحت ہے, اس کی دماغی صحت کیا ہے, اس حوالے سے بھی جج کو بتایا جاتا ہے. تو یہ نہیں ہے کہ صرف ان کو اسی وقت کھڑا کر دیا جائے, ان کو پہلے سے پریپریشن کی جاتی ہے. جو ان کے 161 اسٹیٹمنٹ ہیں, 164 اسٹیٹمنٹس ہیں, اور دوسرے جو ہے وہ انسپیکشن آف پلیس ہو جاتا ہے, اور کیس پراپرٹیز ہوتے ہیں, بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. جیسے سملر وہ نہیں کہ جو اس کو فیکٹ جو ہیں اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے وہی بتا دی, وہ جگہ جو تھی جہاں اس کو یہ سب کچھ کیا وہ بھی دکھانا پڑتا ہے. جو اس نے کپڑے پہنے ہوئے اس کو بھی سیفلی جو ہے وہ آئی او کے ایم ایل اوز کے ہینڈ اوور کیا جاتا ہے. تو ایک پورا کیس ہے جس کو ہمیں پروف کرنا ہوتا ہے. بہت شکریہ. اس کے ساتھ ہی میں آپ سب سامعین کا اور اپنے پینلسٹ کا بہت بہت شکریہ ادا کروں گی. تھینک یو فار بینگ پارٹ آف دا کنورسیشن. Thank you so much.